اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدني علما آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں ٹھیک ہے، ہم نے 164 مکمل کر لی تھی رائٹ. انشاءاللہ 165 سے شروع کرتے ہیں. ایک لنک شیئر کر لیں بس. چلیں ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 رکو نمبر 20 آیت نمبر 164 to 167. 164 ہم نے مکمل کر لی تھی. ایک مرتبہ ہم پڑھتے ہیں، آپ لوگ دیکھیں کہ آپ کو سارے ورڈ سمجھ آ گئے. یعنی انا بے شک فی میں خلقی پیدائش السماواتی آسمانوں و اور الارضی زمین، بے شک پیدائش میں آسمانوں اور زمین کی و اور اختلاف ایک کے پیچھے ایک آنے میں اللیل والنہار رات اور دن کے و اور الفل کی کشتیاں التی وہ جو تجری تا وہ جاری ہیں فی البحری سمندر میں بما اس سے جو ینفع وہ نفع اٹھاتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں الناس لوگ وما انزل اللہ اور جو نازل کیا اللہ نے من السمائی آسمان سے من مائن پانی میں سے فاحیا پھر اس نے زندہ کیا بھی اس سے اس پانی سے الارض زمین کو بعد آباد موتیہا اس کی موت کے بعد وبسا اور اس نے پھیلا دیا. بسا کے دو ترجمے پھیلانا اٹھانا. پھیلا دیا فیہا اس میں من کل دابہ ہر قسم کے جاندار میں سے و تصریف الریاحی و اور تصریف پھرنے میں چلنے میں الریاحی ہواؤں کے و صحابی اور بادلوں کے المسخری مسخر ہونے میں بین السمائی والارض درمیان آسمان اور زمین کے لآیات البتہ نشانیاں ہیں لقوم یعقلون ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتے. سمجھ آ گئے سارے ورڈ؟ الحمدللہ. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کون سی سورت؟ ہاں، آیت الآیات یعنی نشانیوں والی آیت. اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں. آیت نمبر 165. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو يرى الذین ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة للہ جميعا وان اللہ شدید العذاب. ومن الناس و اور من حرف جر ہے، من یعنی سے، و اور من سے، الناسی لوگوں میں سے. ٹھیک ہے، من حرف جر ہے اس لیے ناس کو پہلے پڑھیں گے، من کو بعد میں پڑھیں گے. اور لوگوں میں سے من جو، من کے دو ترجمے ہیں، کون اور جو. یہاں پر جو کا ترجمہ آ رہا ہے. اور لوگوں میں سے من جو یتخذو یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ. یتان کو ایک مرتبہ ریوائز کر لیتے ہیں. یتان یعنی مضارع، مضارع یعنی حال اور مستقبل، پریزنٹ اور فیوچر. اور کیسے اس کو انڈیکیٹ کریں گے؟ یا تا الف نون. یا کا مطلب وہ، تا کا مطلب تم یا پھر وہ، تم میل کے لیے اور وہ فیمیل کے لیے. الف مطلب میں اور نون مطلب ہم. ویری گڈ. تو یہاں پر یتخذو میں یا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا. یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ. من جو یا وہ اتخذا، حمزہ خو زال اس کے روٹ لیٹر ہے، تا اس میں ایکسٹرا ہے. اخذا اخذ کر لے یا بنا لے. لوگوں میں سے وہ جو، من جو یا وہ اخذ کر لے یا بنا لے. من دون اللہ، من پھر سے حرف جر ہے، من یعنی سے. دونی، دونی کا مطلب ہوتا ہے علاوہ، سوائے، ایکسپٹ، بسائڈ. دونی سوائے اللہ، اللہ کے، اللہ کے سوا سے یعنی اللہ کے علاوہ. اندادن روٹ لیٹر ہے اس کے نون دال دال. ند، ند کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایکول کر دینا، برابر کر دینا. انداد یعنی برابر. من سے دونی علاوہ اللہ، اللہ کے علاوہ سے یعنی اللہ کو چھوڑ کر. اندادن برابر. یحبونہم
یہ بھی یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ. اونا بیچ میں اونا آ رہا ہے، اونا یعنی سب، ہاں پلورل کے لیے آ گیا. یا وہ اونا سب. ح با با اس کے روٹ لیٹر ہے. حب کا مطلب ہوتا ہے محبت، ٹھیک ہے. یا وہ واو نون سب حبا محبت کرتے ہیں، ہم ان سے کس سے؟ ان انداز سے، ہاں شریکوں سے. ہم کی جو ضمیر ہے انداز کی طرف جا رہی ہے. اللہ کو چھوڑ کر انداز بناتے ہیں اور پھر ان سے محبت بھی کرتے ہیں. کیسے محبت؟ کحب اللہ کا، یہ حرف جر ہے. کا یعنی کہ جیسے کہ، گویا کہ، کا جیسے کہ، لائک. حب یعنی محبت، سیم روٹ لیٹر ہے. ہا با با کا جیسے، حبی محبت، اللہ اللہ کی محبت، جیسے کہ اللہ کی محبت، یعنی بتوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ رب العزت کی محبت. پہلا ظلم کیا کیا کہ انداز بنا لیے. دوسرا ظلم یہ کہ ان سے محبت بھی اسی لیول کی جیسے کہ اللہ سے محبت ہونا چاہیے. والذین آمنوا، دیکھیں یہاں پر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے بارے میں بتا دیا. اور الذین وہ لوگ جو، آمنو واولف وہ سب، آمانا حمزہ میم نون روٹ لیٹر ہے اس کے، آمانا ایمان لائے، پاسٹ ٹینس ہے، میم کے اوپر زبر ہے. اور وہ لوگ وہ سب جو ایمان لائے. اشد ہاں زیادہ شدید، جیسے احق کو ہم نے پڑھا تھا زیادہ حقدار، اقل زیادہ قلیل یعنی بہت تھوڑا. اسی طرح اشد زیادہ شدید، زیادہ سخت، اسٹرانگر زیادہ اسٹرانگ. زیادہ شد شدید یعنی شین دال دال اس کے روٹ لیٹر ہے. شدید مطلب سخت، زیادہ شدید زیادہ سخت ہیں. حبن للہ، حبن حب محبت میں، للہ لی حرف جر ہے، لی یعنی لیے، اللہ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے محبت میں سب سے زیادہ شدید کون ہے؟ ایمان والے. یعنی ایمان والے سب سے بڑھ کر محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت سے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اشد بہت شدید ہے، زیادہ شدید ہے، حبن محبت میں، للہ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے یعنی اللہ کی. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ اور لو کے دو ترجمے ہوتے ہیں، کاش بھی ہوتا ہے، اگر بھی ہوتا ہے. یہاں پر کاش کا ترجمہ ہے. اور لو کاش، یَرَى الَّذِينَ یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، را حمزہ یا اس کے روٹ لیٹر ہے را حمزہ یا. را کا مطلب دیکھنا. اور لو کاش یا وہ را دیکھ لیتے، یا اگر بھی لے لیں گے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر وہ دیکھ لیتے یا کاش وہ دیکھ لیتے. اور لو اگر یا کاش یا وہ را دیکھ لیتے، الذین ظلموا، الذین وہ لوگ جنہوں نے، ظلموا واولف ان سب نے، زوئیں لام میم روٹ لیٹر ہیں اس کے، وہ سب جنہوں نے ظلم کیا. جیسے الذین آمنوا وہ سب جو ایمان لائے، الذین ظلموا وہ سب جو جنہوں نے ظلم کیا. وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، کاش وہ ظالم لوگ کیا کرتے؟ دیکھ لیتے. کیا دیکھ لیتے؟ اذ یرون العذاب، اذ جب یرون العذاب، یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، اونا یعنی سب، وہ سب، را مطلب را. تو دیکھیں اس کے اندر کچھ بھی نہیں بچا نا، دو روٹ لیٹر کے دو حصے نکل گئے، را حمزہ یا. روٹ لیٹر تھا نا اس کا را حمزہ یا، حمزہ بھی گیا یا بھی گیا، صرف را بچ گیا. را کا مطلب دیکھنا. اور الف اور حمزہ کیوں چلا گیا؟ ویک لیٹر ہے، ویک وویلز ہے، یعنی کہ حرف علت ہے، کمزور ہے، اسی لیے وہ چلے گئے یہاں سے. اس جب یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، اونا یعنی سب، وہ سب را دیکھ لیں گے، العذاب عذاب کو. اور یہ کیسا عذاب ہے؟ خاص عذاب ہے. اللہ آ گیا نا، کون سا عذاب؟ یعنی جہنم کا عذاب، یعنی اللہ رب العزت کی جانب سے جو عذاب آئے گا. اس جب یا وہ واؤن سب را دیکھیں گے، العذاب عذاب کو، تو کیا ان کو محسوس ہوگا؟ ان القوت للہ جمیعا، انا کے، انا کے دو ترجمے نا، بے شک بھی ہے، کے بھی ہے. یہاں پر کے کا ترجمہ ہے، اصل ترجمہ کے ہی ہے. انا کے، القوت، القوت قوت، طاقت، پاور ہے نا. انا کے القوت قوت، طاقت، للہ لی حرف جر ہے، لی یعنی لیے، اللہ اللہ کے لیے ہے، کہ قوت تو اللہ کے لیے ہے. جمیعن جیم میم عین، ہاں روٹ لیٹر ہے اس کے، جیم میم عین جمع، یعنی کہ تمام کی تمام، ساری کی ساری قوت تو اللہ ہی کے لیے تھی. یعنی ہمارے وہ جو انداز تھے وہ تو کیا ہے، آج ہمارے سامنے ہیلپ لیس ہیں،
مطلب ہم نے کن لوگوں سے مدد مانگی تھی، کن لوگوں کو پکارا تھا جو آج اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے، اور ان کو پتا چل جائے گا کہ ساری قوت اللہ ہی کے لیے تھی. ان اللہ کا اور انا یہ کہ اللہ کا اللہ، اور یہ کہ اللہ شدید العذاب، شدید ابھی جو اشد آیا نا سپرلیٹو تھا، کمپیریٹو تھا، شدید یعنی شدید اور شد یعنی زیادہ شدید، شدید سخت ہے العذاب عذاب میں، اور انا کے اللہ تو شدید ہے یعنی سخت ہے العذاب عذاب میں، یعنی اللہ تو عذاب دینے میں کیا ہے، بہت سخت ہے، شدید العذاب عذاب دینے میں سخت ہے. دوبارہ دیکھیں، ہاں بے شک کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، بالکل یوں کہ بے شک قوت تو اللہ کے لیے ساری، بالکل. ہوں ہوں اصل میں اگر وہ لا لکھا ہوا ہے نا، لا بیچ میں، تو وہ سینٹینس کنٹینیو ہو رہا ہے، تو سینٹینس کی وجہ سے وہ کے آئے گا. دیکھیں کہ وہ جب دیکھ لیں گے عذاب کے اللہ کے لیے ساری قوت، واٹ اٹ. ہاں بے شک بھی آپ ترجمہ کریں گے تو وہ غلطی نہیں ہے اس میں، لیکن یہاں پر جو سوٹیبل ترجمہ ہے وہ کے ہے، بیکاز آف لا. اگر وہ لا نہیں ہوتا بات ختم ہو جاتی تو آپ بے شک بھی کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، بات کیونکہ ادھوری ہے نا، جملہ جوڑنا ہے ہم نے، تو کے ذریعے سے جوڑیں گے. دیکھیں دوبارہ سے، اور من سے اناسی لوگوں میں سے، من جو یا وہ اتخذا اخذ کر لیتا ہے، بنا لیتا ہے، من سے دونی علاوہ اللہ کی، اللہ کے علاوہ سے یعنی اللہ کو چھوڑ کر، اندادن برابر، شریک، یحبونہم یا وہ واو سب حبا محبت کرتے ہیں، ہم ان سے یعنی ان شریکوں سے، کا جیسے کہ حب محبت اللہ ہی اللہ کی، جیسے کہ اللہ کی محبت، اور اللہ زینا وہ لوگ جو آمنو واولی کو سب امنا ایمان لائے ہیں، سکتے ہیں حبن محبت میں، للہ لیے اللہ ہی اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے وہ زیادہ شدید ہیں، یعنی اللہ کی محبت میں سب سے سخت ہیں. ولو یر الذین ظلموا اور لو کاش یا اگر، اور لو اگر یا کاش یا وہ راہ دیکھ لیں گے، الذین وہ لوگ جو واولکن سب نے ظلم کیا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، از جب یا وہ واؤن سب راہ دیکھیں گے، العذاب عذاب، انا کے القوت قوت، طاقت، لیے اللہ ہی کے لیے ہے، جمین ساری کی ساری، سب کی سب، وان اللہ اور انا کے یا بے شک اللہ شدید العذاب شدید سخت ہے العذاب عذاب میں. اور لوگوں میں سے وہ ہیں جو بنا لیتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ برابر یا شریک، وہ سب محبت کرتے ہیں ان سے یعنی ان شریکوں سے، جیسے کہ محبت اللہ کی، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ شدید ترین ہے یعنی زیادہ شدید ہے، زیادہ سخت ہیں محبت میں اللہ کی یا اللہ کے لیے. اور کاش کہ وہ دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے، کہ جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، کہ قوت تو اللہ کے لیے ہے ساری کی ساری، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، شدید العذاب ہے. یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اتنا ظلم کیا کہ اللہ رب العزت کا مقام بندوں کو دے دیا، مخلوق کو دے دیا، وہ مخلوق جن کو خود اپنے ہاتھوں سے تخلیق کرتے ہیں، خود بناتے ہیں، اور ان کو ایک منصب پر بٹھا دیا وہاں پر جہاں پر رب ہونا چاہیے تھا، دل کے اس گوشے میں جگہ دے دی جہاں پر رب کی کیا تھی، رب کا تخت تھا، وہاں پر اس کو بٹھا دیا. اب ضروری نہیں کوئی لکڑی پتھر کا بت ہو، کوئی بھی ہو سکتی ہے وہ چیز، وہ شخص، وہ دنیا کی کوئی بھی چیز جس کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جائے، وہی کیا ہے، ہم نے پہلے پڑھا تھا العجلہ، وہی بچڑا ہے، جس کو ان لوگوں نے، جن کی محبت پی لی نا ان لوگوں نے، وہی انسان کا بچڑا ہے. اب انسان تلاش کرے کہ کون سا ہے میرا بچڑا جو مجھے اللہ رب العزت کی محبت میں کیا کرتا ہے، روکتا ہے، یا اللہ کے احکامات میں اس کی محبت میں کیا کرتی ہوں، پیچھے ڈال دیتی ہوں. تو کیا کہا اللہ نے، ایک تو وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ انداز بناتے ہیں، شریک بناتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کا حق ہے. اور ایمان والوں کا فوراً تذکرہ کیا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، یعنی اگر وہ انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو ان کے لیے سب سے پہلے ہستی
جس سے وہ محبت کرتے ہیں اور شدید ترین محبت کرتے ہیں وہ ہے اللہ رب العزت. اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جو جب تک کہ دنیا اور ما فیہا سے میری محبت تمہارے لیے بڑھ نہیں جاتی تب تک تم ایمان والے ہو ہی نہیں, ہے نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں, بٹ میں اپنے بارے میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں کہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ کیا آپ کو پسند کرتا ہوں. پھر کہا میں سوچتا ہوں, پھر سوچا اور پھر کہا یا رسول اللہ ہاں میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو محبت کرتا ہوں کہ میں آپ کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں. تو کیا ہم اپنی جانیں دے سکتے ہیں؟ صرف بولنے والی بات ہے, ہم صرف بولتے ہیں ہاں آج مانگے ہم لو اپنا سر قلم, ہے نا, اٹھا جاتا ہے نہیں فجر میں جانے دے دیں گے. تو اتنی کیسی محبت ہے کہ جان تو دے دیں گے نماز نہیں پڑھیں گے. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ایمان جب لائے ہو تو سب سے زیادہ محبت تمہیں تمہارے رب سے ہونا چاہیے, اللہ سے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وہ جنہوں نے انداز بنا رکھے تھے ان ظالموں کو کاش وہ ظالم اس دن کا منظر دیکھتے. کس دن کا؟ کہ جب وہ خود اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ رہے ہوں گے اور ان کو پتا چل جائے گا کہ ہم نے تو بے فضول چیزوں میں اپنا وقت ضائع کیا, بلا وجہ کی محبتیں ان پر نچھاور کی جن پر کرنی ہی نہیں تھی. اور وہ دیکھیں گے کہ ساری کی ساری قوت, طاقت, پاور سب اللہ کے پاس ہے, اور وہ سب دیکھ لیں گے کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. وہ جو انہوں نے عمل کیے تھے اس کا آج کیا کرنا پڑے گا, خمیازہ بھگتنا پڑے گا. سمجھ آ گئی آیت؟ چلے ٹھیک ہے, ہم تھوڑا فاسٹ جائیں گے تو آکے تھوڑا سا جلدی مائنڈ وہ ہو جائے نا, رکوع مکمل ہو جائے. چلیں ریپیٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 166. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. ٹھیک ہے. از جب تبرأ کا یہ جو ہے نا تبرأ یہ پاسٹ ٹینس ہے, ٹھیک ہے. از جب تبرأ با را حمزہ اس کے روٹ لیٹر ہیں, برا حمزہ یعنی برات ظاہر کرنا یعنی بری الذمہ ہو جانا, بیزاری دکھانا, ٹھیک ہے. اس کے روٹ لیٹر ہیں رائٹ, ایبسولوٹلی. با را حمزہ اس کے روٹ لیٹر ہے, پاسٹ ٹینس میں ہی جائے گا یہ, بالکل صحیح کہا. بارک اللہ فیکم, اللہم زد فزد. ٹھیک ہے. از جب تبرأ الذین, تبرأ مبرہ ہو جائیں گے, برات ظاہر کر دیں گے, بیزاری ظاہر کر دیں گے, یہ پاسٹ ٹینس ہے, ٹھیک ہے. الذین وہ لوگ جو, تبعوا واولف یعنی وہ سب, تبعوا. اب دیکھیں یہاں پر یہ تابعین روٹ لیٹر ہے اس کے, تبع کا مطلب اتباع کرنا, اور پیش اور زیر آ رہا ہے, پیسو ہے, پاسٹ پیسو, ماضی مجہول, اتباع کیے گئے ہے نا. الذین وہ لوگ جو, واولف وہ سب, اتباع کیے گئے. از جب تبرع مبرہ یعنی کہ برات ظاہر کر دیں گے, ڈز اون کر دیں گے, یا ہم کہیں گے بیزاری دکھا دیں گے. الذین وہ لوگ جو, تبعوا اتباع کیے گئے. اب جب یہ پیش اور زیر کے ساتھ آئے گا نا تو یہ ان لوگوں کے بارے میں وہ جو انداز ہے, ٹھیک ہے. جو پیسو میں آ رہا ہے نا, دوز who were followed, جن کو فالو کیا گیا. تو جیسے جو بت ہے اس میں تو بھی آئے گا, اور جو لوگ پوجا کر رہے ہیں وہ کون ہے, تبعو میں آئے گا, اتبعو. تو یاد رکھے پیسو میں آئے گا تو بتوں کے بارے میں بات آ رہی ہے پیش اور زیر کے ساتھ, اور تبعو آئے گا تو ان لوگوں کے بارے میں بات ہے جو خود پوجا کر رہے ہیں. تو اب دیکھیں یہاں پر بار بار وہ ریپیٹ ہوں گے, اس لیے ہم آپ کو کلیریفیکیشن دے رہے ہیں کہ جب پیسو آئے گا تو کون, بت, ہاں انداز بت, اور جب ایکٹیو آئے گا تو جو کر رہے ہیں, عبادت کرنے والے ہیں. اس جب تبرع مبرہ ہو جائیں گے, برات ظاہر کر دیں گے, بیزاری ظاہر کر دیں گے. الذین وہ لوگ جو, واو الف وہ سب, تبعوا پیش اور زیر ہے, پیسے کیا کیے گئے, پیروی کیے گئے. تو کون ہو گئے, بت اور پتھر. من الذین اتبعوا من سے, الذین ان لوگوں میں سے, من حرف جر ہے,
الذین وہ لوگ جو من سے الذین ان لوگوں سے جو تبعو واولف وہ سب تبعو اب یہ ایکٹیو ہے وہ جو کر رہے تھے جو اتباع کر رہے تھے ٹھیک ہے ورأوا العذاب و اور رآ را حمزہ را مطلب دیکھنا واولف وہ سب پلورل ہے و اور واولف وہ سب رآ دیکھ لیں گے العذاب عذاب کو خاص عذاب کو جب وہ سب دیکھ لیں گے عذاب کو خاص عذاب کو یعنی قیامت کے دن یا جہنم کے عذاب کو وتقطعت بهم الاسباب و اور تقطعت تقطع قاف توئیں این قطع کا مطلب کاٹنا ٹوٹنا ٹھیک ہے کاٹنا اور یا توڑنا و اور تقطعت تا کے اوپر سکون آ رہا ہے اس کے لیے فیمیل کے لیے آ رہا ہے اور یہ فیمیل کون ہے آگے اسباب سبب سنگولر ہے اور جب وہ اسباب بنتا ہے بروکن پلورل میں تو وہ فیمیل بن جاتا ہے ٹھیک ہے وہ اور تقطعت کٹ جائیں گے یعنی کٹ آف ہو جائیں گے بہم بی سے ہم ان سب سے الاسباب اسباب یعنی جو بھی سورسز ہیں جو بھی ریلیشنز ہیں وہ سب ان سے کیا ہو جائیں گے منقطع ہو جائیں گے کٹ جائیں گے کیا فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی جا رہی تھی اب آپ ذرا غور کریں یہاں پر کہا گیا کہ وہ بیزاری ظاہر کر دیں گے کون وہ بت تو کیا بت لکڑی پتھر کے بیزاریاں ظاہر کر سکتے ہیں نہیں نا اس کا مطلب عبادت زندہ ہستیوں کی بھی کی جا رہی ہیں گاٹ اٹ یعنی بت پرستی صرف لکڑی پتھر کی نہیں ہو رہی ہے بلکہ شخصیت پرستی بھی چالو ہے ساتھ ساتھ میں ہے نا تو اللہ رب العزت نے الگ الگ مقام پر الگ الگ چیزوں کے بارے میں بتایا ہے کہیں پر بتوں کے بارے میں کہ وہ لکڑی پتھر ہو جائیں گے سوری لکڑی پتھر نہیں پتھر اور انسان اس کے کیا ہوں گے ایندھن بنیں گے تو وہ پتھر مطلب کون وہ اصل بت کی بات ہے کیونکہ وہ پتھر ہے یہاں پر جن کی بات ہو رہی ہے وہ کہیں گے تم نے کب ہماری عبادت کی بھائی ہمیں تو خبر ہی نہیں کہ تم ہماری عبادت کرتے رہے ہو تو یہ وہ لوگ ہیں نا جن کے اندر جان ہوگی وہ لکڑی پتھروں میں تو جان ہی نہیں ہے نا تو وہ تو لکڑی پتھر کا معاملہ الگ ہے یہ ان لوگوں کی بات ہے کہ جو زندہ ہستیوں کو خدا کے مقام پر نعوذ باللہ یا شرک کے مقام پر بٹھا دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں وہ برات ظاہر کر رہے ہیں وہ بیزاری ظاہر کر رہے ہیں کہ تم نے ہماری عبادت کب کی ہمیں تو خبر بھی نہیں تم نے کب ہمیں پوجا ہم تو اپنی قبروں میں پڑے ہوئے تھے ہمیں تو کوئی چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کریں گے ہاتھ اٹھا دیں گے ٹھیک ہے اس جب تبرع مبرہ یا برات یا پھر بیزاری ظاہر کریں گے الذین وہ لوگ جو تو بھی ہوں واولف وہ سب اتباع کیے گئے تھے پیروی کیے گئے تھے من سے الذین ان لوگوں سے جو تبعو واولف وہ سب اتباع کرتے تھے ورأوا العذاب اور رآ وہ دیکھ لیں گے واولف وہ سب العذاب عذاب کو کون لوگ دیکھ لیں گے عذاب کو یہ دونوں ہی دیکھ رہے ہوں گے بیسکلی دیکھا جائے لیکن مین عذاب کس کے لیے ہے جو فالو کر رہے تھے ہاں جن کو فالو کیا جا رہا تھا وہ نہیں جو فالو کر رہے ہیں وہ دیکھ لیں گے عذاب کو وتقطعت بهم الاسباب اور تقطعت کٹ جائیں گے پیسو نہیں ہے نا کاٹ دیے جائیں گے تو پیسو میں ہوتا کٹ جائیں گے اور کٹ جائیں گے سے ہم ان سب سے الاسباب سارے رشتے سارے ناطے ان سے کٹ جائیں گے یعنی جن لوگوں کی یہ عبادت کرتے تھے جن لوگوں کو اپنا خدا بنا رکھا تھا وہ خود بھی کیا کریں گے ان سے ہاتھ اٹھا لیں گے یہ کہیں گے بھائی ہم تو تمہاری عبادت کرتے تھے تم کیسے آج انکار کر رہے ہو وہ کہیں گے ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے ہمارا تمہارا کوئی ریلیشن نہیں ہے ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیزون کر دیں گے نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے اور جب کچھ امتی آ رہے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پانی پلانے جائیں گے وہ جو نا کوثر کا جام پلانے جائیں گے تو فرشتے آئیں گے اور ان کو پیچھے کریں گے یا رسول اللہ یہ آپ والوں میں نہیں ہے یا آپ میں سے نہیں ہے یا آپ کی امت میں سے نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کیوں کہیں گے آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا آپ کے دین میں بہت ساری نئی نئی چیزیں اخذ کر لی تھی اور آپ کے قرآن کو انہوں نے کیا کر دیا مہجورہ سے ہجرت کر لی اس کو پیچھے چھوڑ دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا کہیں گے دور ہو جاؤ مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈیزون کر دیں گے کہ دور ہو جاؤ میری نظروں سے تم مجھ میں سے نہیں ہو ٹھیک ہے ہاں
ایک مرتبہ ہم سرسری پڑھ لیں پھر آپ پیچھے. اس جب تبرہ مبرہ یعنی برات ظاہر کر دیں گے الذین وہ لوگ جو تبیو پیروی کیے گئے تھے واولف سب جو پیروی کیے گئے تھے من سے الذین ان لوگوں سے جو واولف سب اتباع پیروی کرتے تھے اور واولف سب راہ دیکھ لیں گے العذاب عذاب کو اور تقطعت کٹ جائیں گے بہم ان سے الاسباب اسباب یعنی سارے رشتے ناتے. جب مبرہ یا برات ظاہر کر دیں گے بیزاری ظاہر کر دیں گے وہ لوگ جنہوں نے جو اتباع کیے گئے تھے ان لوگوں سے جو اتباع کرتے تھے اور وہ سب دیکھ لیں گے عذاب کو اور کٹ جائیں گے ان سے سارے رشتے ناتے سارے اسباب سارے سورسز. چلیں ریپیٹ کر لیں. دیکھیں کل ہم نے پڑھا تھا فل کی ورڈ پڑھا تھا, ٹھیک ہے. فل کی جو ہے وہ ورڈ وہ جمع جس کے اندر اونا اینا آتن آتن نہیں آتا اس کو بروکن پلورل کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی جس کے آخر میں اونا اینا آتن آتن نہ آئے, جیسے جنت کا پلورل جنات آ جاتا ہے, مسلم کا پلورل مسلمات یا مسلمونا مسلمینا آتا ہے, لیکن نبی کا پلورل انبیاء آتا ہے. نفس کا انفس ہے, نفس جو ہے ایک جان, انفس یعنی جانے, تو نفس کا انفس بن گیا تو وہ کون سا پلورل ہے؟ بروکن پلورل ہے. تو جانوں کو ہم فیمیل کنسیڈر کریں گے. ایسے قلب ہے دل, قلوب بہت سارے دل, تو یہ قلوب کیا ہو جائے گا؟ ہاں بروکن پلورل رہتے ہیں. تو قلوب جو ہوں گے قلب سے قلوب, قلب جو ہے ایک ہارٹ, اور قلوب جو ہے بہت سارے ہارٹ ہے, تو جب وہ بہت سارے بن جائیں گے تو فیمیل بن جائیں گے, کیونکہ اس کے اندر قلبونا قلبینا نہیں کیا نا ہم نے, قلباتن قلباتن بھی نہیں کیا. تو جہاں اونا اینا آتن آتن نہیں آئے گا جس کے آخر میں, ہاں اس کے, ہاں ایگزیکٹلی, جو اونا اینا آتن آتن کے بغیر جمع بن جائے پلورل بن جائے اسی کو بروکن پلورل کہتے ہیں, جمع مکسر کہتے ہیں, ٹوٹا پھوٹا, یعنی اس کے اندر اونا اینا نہیں لگ رہا, اور پھر اسی کو ہم کیا کرتے ہیں؟ فیمیل مانتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے ہم نے دیکھا تھا آما سمن بکمن امیون, تو سمونا بکمونا امیونا نہیں آیا نا, سمن اونا اینا نہیں آ رہا, آتن آتن نہیں آ رہا, اس کا مطلب یہ کیسے ہیں؟ بروکن پلورل ہے. اور جب اس کا جینڈر نکالیں گے تو کیا بنے گا؟ فیمیل بنے گا. بارک اللہ فیکم, ٹھیک ہے. جب برات ظاہر کر دیں گے وہ لوگ جو اتباع کیے گئے تھے ان لوگوں سے جنہوں نے اتباع کی, اور وہ سب دیکھ لیں گے عذاب کو اور کٹ جائیں گے ان سے اسباب یعنی ریلیشنز. نیکسٹ آیا نمبر 167. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا قرة, اور قالا کہیں گے, کاف واو لام اس کے روٹ لیٹر ہیں, اور قالا کہیں گے الذین وہ لوگ جو اتبعوا واولف وہ سب جو اتباع کر رہے تھے, دوز who are followers ہے نا, جو فالوورز ہیں وہ کیا کہیں گے؟ اور قالا کہیں گے الذین وہ لوگ جو واولف وہ سب اتباع کر رہے تھے, جو فالو کر رہے تھے, لو ان لنا کرتن, لو ہاں کاش, اب یہ حسرت ظاہر کر رہے ہیں, لو کاش یا اگر, انا کے, لنا لا لا حرف جر ہے, لا یعنی لیے, نہ ہمارے, ہمارے لیے, کرتن, کرتن کا مطلب ہوتا ہے ریٹرن, لوٹنا, انا اور ایک بار لوٹنے کو کہا جاتا ہے کرتن. لو کاش, انا کے, لا لیے, نہ ہمارے لیے, کرتن لوٹنا ہوتا, ایک مرتبہ لوٹنا ہوتا, فنتبرأ منہم, پھر نون یتان کا نون ہے, نون یعنی ہم, تبرأ, ہاں یہ یتان کا تا نہیں ہے, دیکھیں جیسے ابھی پہلے پچھلی آیت میں بھی آیا تبرأ, وہ بھی اس کا پارٹ تھا, تبرأ بیزاری ظاہر کر دیتے, پھر نون ہم بھی تبرأ بیزاری ظاہر کر دیتے, برات بری ذمہ ہو جاتے, من ہم, من سے, من حرف جر گئے, من سے, ہم ان سے, ان سے کس سے؟ اتبعو جن کی پیروی کی گئی, ان کو, جن کو, ہاں ان جو شریکوں کو, رائٹ بتوں سے یا ان شریکوں سے وہ کیا کر دیتے؟ برات ظاہر کر دیتے. کما تبرؤ منا, کما کا اور کما یعنی جیسے کہ, کما جیسے کہ, تبرؤ واولف ان سب نے, تبرأ برات ظاہر کر دی, بیزاری ظاہر کر دی, من نہ, من حرف جر ہے, نہ یعنی ہم, من سے نہ ہم سے جیسے آج یہ بیزاری ظاہر کر رہے ہیں, کاش اللہ ہمیں دنیا میں ایک بار اور بھیجے, ہم ان بتوں سے کیا کریں گے؟ بیزاری ظاہر کر دیں گے. کذالک,
کذالکا اسی طرح، یریہم اللہ، یا یتان کا یا ہے، یا وہ را دکھاتا ہے، ہم ان سب کو، اسی طرح وہ دکھائے گا ان سب کو، اللہ اللہ، ٹھیک ہے، یا مطلب وہ کون، وہ اللہ، ٹھیک ہے، کذالکا اسی طرح، یا وہ را دکھائے گا، ہم ان سب کو، اللہ اللہ، اعمالہم، اعمال عمل کا پلورل ہے، اب بتائیں اعمال اگر ہے تو یہ میل ہوگا یا فیمیل؟ فیمیل کیوں؟ اونا اینا نہیں آ رہا نا، عملونا عملینا نہیں آ رہا، تو اعمال بن گیا، تو یہ عمل سے اعمال بن گیا، تو اعمال کیا ہوگا، فیمیل ہوگا، ٹھیک ہے، تو جہاں پر اونا اینا آتن آتن نہ آئے وہ کیسا پلورل ہوگا، بروکن، ٹوٹا ہوا، بروکن یعنی ٹوٹا ہوا، اور ٹوٹے ہوئے پلورل ہمیشہ کیا ہوتے ہیں، فیمیل ہوتے ہیں، فیمیل کمزور ہوتی ہے نا، اسی لیے بروکن پلورل کمزور ہے، فیمیل ہے، ہاں جی، آگے پیچھے ورڈ سے جیسے ابھی دیکھیں، حسرات، کبھی کبھی آئے گا آپ کو اور کبھی کبھی نہیں آئے گا، اگر کوئی سینٹینس ہو رہا ہے آگے تو آ جائے گا سمجھ میں، دیکھیں آگے ہم انشاءاللہ پڑھتے جاتے ہیں تو سمجھ میں آتا جائے گا، ابھی آپ کو پلورل کی پہچان ہوتی جائے گی تو آپ لوگ اور بھی چیزوں کی ڈیٹیل جانتے جائیں گے انشاءاللہ، ابھی ہم صرف آپ کو پلورل کی پہچان بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ راہ دکھا دے گا ہم ان کو، ہم اور ہم ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے، ہم کہیں یا ہم، ان کو، اللہ اللہ، اعمالہم، اعمال عمل کا پلورل ہے اعمال، اعمال یعنی ڈیڈز، ہم ان کے ڈیڈز، ان کے اعمال، حسرات علیہم، حسرات، حسرتن کا پلورل ہے حسرات، یہ بروکن ہے، بروکن نہیں ہے، لیکن یہ پلورل ہے لیکن کون سا ہے، میل ہے فیمیل ہے، یہ تو فیمیل ہے، آتن آتن کی وجہ سے فیمیل ہے، کیونکہ اس کے اندر ہم ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں، نائن آ گیا میل پلورل، آتن آتن آ گیا فیمیل پلورل، لیکن جتنے بھی بروکن پلورل ہوں گے وہ فیمیل ہی ہوں گے، ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو میل نہیں کہیں گے، اعمال، اعمال ہم ان کے اعمال، حسرات، حسرت بنا کر، حسرت مطلب ریگریٹ، ندامت، حسرت بنا کر، علیہم، علی حرف جر ہے، علی یعنی پر، ہم ان پر، ان کے اوپر ان کے اعمال کیا بن جائیں گے، حسرت بن جائیں گے، حسرت کا بن جانا یعنی کیا، کہ اتنا عمل کیا، اتنی محبتیں کی لیکن غلط شخص سے، غلط شخصیتوں سے، کاش وہ محبتیں صحیح جگہ لگا دیتے، کاش وہ عمل جس راہ میں کرنا تھا اس راہ میں کرتے تو آج کتنے بڑے بڑے اجر ہمارے پاس ہوتے، ہے نا، اسی طرح دکھا دے گا اللہ ان کے اعمال، حسرت بنا کر ان کو، حسرتیں بنا کر ان کو، وما ہم بخارجین من النار، و اور ماں کے تین ترجمے، کیا نہیں جو، کیا نہیں جو، یہاں پر نہیں کا ترجمہ ہے، و اور ماں نہیں، ہم وہ سب، اور نہیں وہ سب، بخارجین، خارج فائل پیٹرن پر ہے، خارج، خارجہ یعنی نکلنا، خارج نکلنے والا، ہینا لگ گیا پلورل ہو گیا، نکلنے والے، اور ماں نہیں، ہم وہ سب نکلنے والے ہیں، من النار، من حرف جر ہے، من یعنی سے، النار آگ سے، نون واو را اس کے روٹ لیٹر ہے، آگ کون سی آگ ہے، یہ گھاس آگ ہے، جہنم کی آگ سے وہ نہیں نکلنے والے، دوبارہ سے دیکھیں، اور قولا کہیں گے، الذین وہ لوگ جو، واولف وہ سب، اتباع کرتے تھے، لو کاش، انا کے، لنا لا لیے نہ ہمارے لیے، کرتن ایک مرتبہ لوٹنا ہوتا، پلٹنا ہوتا، فنتبرأ پھر نون ہم، یتان کا نون ہے، نون ہم، پھر نون ہم، تبرأ بیزاری دکھاتے، برات ظاہر کرتے، یا بری الذمہ ہو جاتے، من سے، ہم ان سے، یعنی ان جھوٹے معبودوں سے، کما جیسے کہ، واولف وہ سب، تبرأ برات دکھا رہے ہیں، بیزاری دکھا رہے ہیں، من سے، نہ ہم سے، کذالک اسی طرح، یا وہ راہ دکھائے گا، ہم ان کو، کون، اللہ دکھائے گا، اسی طرح وہ دکھائے گا ان کو اللہ، اعمالہم، اعمال، اعمال، ہم ان کے عمل، حسرات، حسرات بنا کر، حسرتیں بنا کر، ریگریٹس بنا کر، علیہم، علا پر، ہم ان پر، وما و اور ما نہیں، ہم وہ سب، بخارجین نکلنے والے ہیں، من النار، من سے، النار آگ سے، خاص آگ سے یعنی جہنم کی آگ سے، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی، کاش کے ہمارے لیے ایک مرتبہ لوٹنا ہوتا،
پھر ہم بھی بیزاری دکھا دیتے ان سے جس طرح سے وہ سب بیزاری دکھا رہے ہیں ہم سے، اسی طرح وہ دکھائے گا ان کو اللہ ان کے اعمال حسرتیں بنا کر ان پر، اور نہیں وہ سب نکلنے والے ہیں آگ سے۔ سمجھ آ گئی پوری آیت؟ الحمدللہ۔ تو دیکھیں کتنا مطلب کیسا احساس ہوگا نا ان لوگوں کو، کتنے ایسا ہے نا کہ ایک انسان بہت ساری محنت کرے، بہت ساری محنت کرے، جیسے کل بھی یہ ایگزامپل آیا تھا کہ ایک جو کسان ہوتا ہے وہ کتنی محنت کرتا ہے نا، پانی دے رہا ہے، سینچ رہا ہے، قرض لے رہا ہے، اور پورا مطلب اس کا کھانا پینا سونا بھی اس کے کھیتوں میں ہوتا ہے، پوری زندگی اپنی کھیتوں کے لیے نچھاور کر دیتا ہے وہ، اور پھر اگر ایسا ہو اینڈ مومنٹ پر ایسا ہو جائے کہ اس کی کھیتی نہ اگے تو کیا ہوگا؟ اس کی کوئی تو خودکشی کر لے گا، کوئی کچھ ہو جائے گا، کوئی پریشان ہو جائے گا، یہی ہوگا نا۔ ان لوگوں نے بھی بہت کھیتیاں کی، کھیتیاں کیسی کی؟ سمجھ رہے تھے کہ ہم آم اگا رہے ہیں، اور اگا کیا رہے تھے؟ ببول، ببول بو رہے تھے، اور آم سمجھ کے اگا رہے تھے کہ ہم نے اس کو وہ بنا لیا، یہ ہمارا شفیع، یہ ہمارا شفاعت کرنے والا، یہ ہمارا انٹرسیسر، اور کیا کیا؟ غلط ڈائریکشن میں ساری عبادتیں لگا دی۔ کیا ہوگا؟ کل کو قیامت کے دن اللہ دکھائے گا، دیکھو تم نے یہ جو عمل کیا تھا نا، اس کا اتنا اجر بنتا تھا۔ پھر اللہ رب العزت دکھائیں گے، پھونک دیں گے اس کو اور اڑا دیں گے، کہیں گے کہ یہ اجر تھا لیکن تم نے میرے لیے نہیں کیا نا، یہ تو یہ ضائع ہے، میں اس کو اڑا دیتا ہوں۔ تو اس کے سامنے اس کا اجر اڑا دیا جائے گا۔ کوئی ٹیچر ہمارے سامنے، ہمارا ہم ٹاپ کر کے آئے ہیں، فرسٹ لے کر آئے ہیں، ٹیچر ہمارا ریزلٹ پھاڑ دے، کہے تم کو میں نیکسٹ کلاس میں پروموٹ نہیں کروں گی، کیا حال ہوگا اس بچے کا کہ جس نے پوری سال محنت کی تھی؟ ایسے ہی اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کہیں گے اے رب کاش ایک مرتبہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے، جیسے تیری عبادت کا حق ہے، جیسے تیری محبت کا حق ہے، جیسے تیری اطاعت کا حق ہے، ویسے ہم تیری اطاعت کریں گے، کسی کو تیرے ساتھ شریک نہیں کریں گے۔ اور ان لوگوں نے جیسے آج ہمارے ساتھ کیا کیا، ان کو لگ رہا ہے ہمارے ساتھ آج دھوکا ہو گیا، ان کی ہم عبادت کرتے آئے، ان کو ہم نے اپنا شریک بنا رکھا تھا، اور ان لوگوں نے آج ہمیں کیا کر دیا؟ ڈیزون کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تم سے، کاش اللہ تو ایک بار ہمیں دنیا میں بھیج دے اور ان کو بھی بھیج، ہم کہیں گے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جب اب پچھتائے کا ہو، ہے نا، جب چگ گئی چڑیا کہ اب کچھ نہیں ہونے گا نا، یہاں عمل کے میدان یعنی رزلٹ کے دن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹیچر مجھے دے دو دوبارہ سے میں پیپر لکھ دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ حسرتیں رہ جائیں گی بس، اور حسرتیں کرتے رہ جائیں گے، کاش اس کی عبادت نہ کی ہوتی، کاش اس کو معبود، کاش اس کو شریک نہ کیا ہوتا۔ اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان کے سارے اعمال ان کے سامنے حسرت بن کر ان کے سامنے آ جائیں گے، اور ان کو آگ سے نہیں نکالا جانے والا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے، اللہ ہمیں اللہ رب العزت کی توحید کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، سورہ نمبر 2، رکوع نمبر 21، آیت نمبر 168 to 176۔ انشاءاللہ آج ہم 21واں رکوع شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 170۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ لا يعقلون شيئا ولا يهتدون۔ Then 168 ہے، اچھا اچھا جی، اچھا ہمارے اس میں پی ڈی ایف میں نہیں ہے، اوکے اوکے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہم کرتے ہیں دوبارہ، ایک منٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 168۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یا ایہا الناس، یا ایہا، اے، یا ایہا، یا ایتھا، تینوں کا ترجمہ ہوگا اے، او، اے، الناس، الناس لوگ، پوری نوع انسانی کو خطاب ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو،
کلو، اب یہاں پر اللہ حکم دے رہے ہیں. واو الف تم سب کلو، کاف لام اکلا حمزہ کاف لام اس کے روٹ لیٹر ہے، عقل مطلب کھانا، اور حکم دیا ہے تو تم سب کھاؤ. ویری گڈ، تم سب کھاؤ، تم دونوں کھاؤ سیم ہی رہے گا، بس الف لگا دی. کلا، کلا، ٹھیک ہے، کلا، کل، کل تم ایک کھاؤ، کلا تم دونوں کھاؤ، کلو تم سب کھاؤ. تو کاف لام، لام کے اوپر سکون آ جائے گا. کل جیسے ہم کل کہتے ہیں قل هو اللہ احد کہو، ویسے کل کہہ دیں گے تو کھاؤ. کلا الف لگا دیں گے تم دونوں کھاؤ، کلو واو الف کے ساتھ تم سب کھاؤ. یا ایوہ الناس، یا ایوہ اے، الناس لوگو، واو الف تم سب کلو کھاؤ. مم ما، من اور ما دو الفاظ ہیں، من سے، ما جو، اس سے جو. فل اردی، فی حرف جر ہے، فی میں، الردی زمین میں ہے. حلالن طیبن، حلالن، ہا لام لام روٹ لیٹر ہے اس کے. حلال، حلال وہ جس کو اللہ نے کیا کیا ہے، جس کو الاؤ کیا ہے کھانا، جس کی اجازت دی ہے وہ حلال ہے. طیبن، طیبن پاکیزہ، طیب پاک، تو یا با اس کے روٹ لیٹر ہیں. اے لوگو جو، اے لوگو تم سب کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ. ولا تتبعوا، و اور لا نہیں، تتبعوا تا یتان کا تا ہے، تا تم، واو الف سب، تم سب، تبع اتباع کرو، یہ دوسرا حکم ہے. اور نہیں تم سب اتباع کرو، نہیں تم سب پیروی کرو، فالو کرو، کس کے، کس کو، خطوات کو، خو توئے، خط، خط کہا جاتا ہے لائنز کو، ٹھیک ہے. خطوات قدم کے نشان، اس کو کہا جاتا ہے خطوات. آتی آ رہا ہے، پلورل ہے، یعنی کہ نشانوں، ایک نشان نہیں، کس کے نشانوں کے، قدم کے نشان، کس کے، شیطان کے، شیطان کے قدم، نقشے قدم پر، نقشے قدم ہم اچھی اردو میں کہتے ہیں نا، قدم کے نشان یا نقشے قدم. و اور لا نہیں، تا تم، واو الف سب، تبع اتباع کرو، فالو کرو، خطوات نقشے قدم کو، فوٹ سٹیپس کو، الشیطان شیطان کے. انہو کان عدو مبین، انا بے شک، وہ کون، وہ شیطان، وہ کی ضمیر شیطان کی طرف ہے. بے شک وہ تو لکم، لا حرف جر ہے، لا لیے، کم تم سب کے لیے، یعنی اے لوگو تم سب کے لیے کیا ہے، عدو مبین. عدو عین دال واو اس کے روٹ لیٹر ہے، عدو مطلب دشمن، مبین با یا نون اس کے روٹ لیٹر ہے، کھلا دشمن، واضح دشمن، اوپن اینیمی، کلیئر اینیمی. عدو دشمن، مبین کھلا. اور عدو و مبین دونوں کیا ہے ملا کے، موصوف صفت ہے، اسی لیے مبین صفت کو پہلے پڑھیں گے اور عدو موصوف کو بعد میں پڑھیں گے. کھلا دشمن تمہارے لیے، کون کھلا دشمن ہے، شیطان. یا ایوہا اے الناسو لوگو، واو الف تم سب، کلو کھاؤ، من سے، ما جو، اس سے جو، فی میں، الردی زمین میں ہے، حلالن حلال، طیبن پاکیزہ. ولا تتبعوا، و اور لا نہیں، تا تم، واو الف سب، اتباع کرو، پیروی کرو، خطوات نقشے قدم کی، فوٹ سٹیپس کی، الشیطان شیطان کے. انا بے شک ہو وہ یعنی شیطان، لا لیے کم تم سب کے لیے، یعنی تم سب لوگوں کے لیے، عدو مبین، عدو دشمن، مبین کھلا، کھلا دشمن ہے. اے لوگو تم سب کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ، اور نہیں تم سب پیروی کرو نقشے قدم کی، شیطان کے نقشے قدم کی، بے شک وہ تو تمہارے لیے کھلا دشمن ہے. یعنی اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، حلال اور پاکیزہ چیزیں جو زمین میں اگتی ہیں ان کو کھاؤ. تو ایک چیز ہے حلال اور پاکیزہ، دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہونا چاہیے. دیکھیں حلال جو ہے اس کے لیے دونوں کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ حلال کیسی ہوگی، وہ جو چیز ہے کہ وہ چیز جس کو اللہ نے حلال کیا ہے. اب جیسے کہ ہم بکرا بھی کھا سکتے ہیں، ہے نا، اور پھر بھینس بھی کھا سکتے ہیں، اس کے بعد دمبا بھی کھا سکتے ہیں، اونٹ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن دوسرے کے پیسے کا باہر سے آ رہا تھا چلتا ہوا پکڑا کھا لیا، حلال ہے نہیں. اور اسی طرح سے کہ ایک تو چیز ہے کہ حلال ہے، وہ جو چیز ہے حلال ہے، لیکن مال ہے جو ارننگ ہے وہ حرام ہے نا، وہ جو آپ کمائی کر رہے ہیں وہ سود کے پیسوں کی ہے اور شراب نوشی کی ہے یا جو بھی چیز ہے، اس تمام چیزوں سے تو وہ بھی حرام ہے. تو مال بھی اس میں پاکیزہ ہونا چاہیے، چیز بھی اس میں پاکیزہ ہونا چاہیے، تب جا کے وہ کیا ہوگا، حلال کا کرائٹیریا پورا ہوگا.
تو اللہ نے فرمایا حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، ٹھیک ہے، اور حلال کو ناپاک کر کے مت کھاؤ. وہ چیز حلال تھی، بکرا حلال تھا، لیکن آپ نے اس کو جھٹکے سے وہ کیا، ذبح کیا، اب وہ پاک رہ گیا؟ نہیں رہ گیا. تو حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، پاکیزہ بھی رکھو ان چیزوں کو اور وہی چیزیں کھاؤ. اب یاد رکھیں کہ جو ہماری غذا ہوتی ہے نا، وہ ہمارے ایمان پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لقمہ اگر حلال کا ہوگا تو آپ کی عبادتوں میں سرور بھی ہوگا، آپ کا عبادتوں میں دل بھی لگے گا، آپ کی نسلوں میں وہ چیزیں منتقل بھی ہوں گی. لیکن لقمہ ہی اگر حرام کا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ بچے بھی نافرمان ہیں، عبادت میں دل بھی نہیں لگ رہا ہے، اور بہت ساری پریشانیاں بھی آ رہی ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پریشانی تو اللہ دے رہا ہے، لیکن ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے وہ، ٹھیک ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو بھی چیزیں کھاؤ حلال اور پاکیزہ کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. شیطان کے نقش قدم پر چلنے کا مطلب، ہاں، یعنی کہ وہ جس طرف حکم دیتا ہے، وہ جس طرف بلاتا ہے، بس اس کے پیچھے پیچھے چلتے مت چلے جاؤ. وہ بلاتا ہے کہ چل یہ کر لے، لو میں تو چل دی. کیوں؟ تو یہی ہو گیا نا، اس کے فوٹ سٹیپس کو فالو کرنا. کیا کہ وہ جہاں لے جائے ہم اس کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے کہیں پہ بھی چلے جائیں. وہ غلط کی طرف لے جائے غلط کی طرف، وہ حرام کی طرف لے جائے حرام کی طرف، وہ ایسی باتیں کرے جو اللہ نے جس کو حرام کر رکھا ہے وہ کر لیں. تو یہ سب کیا ہے؟ شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے. کیا اب یہ اللہ نے فرمایا کہ عورتوں کو مردوں کی مشابہت نہیں کرنی، مردوں کو عورتوں کی مشابہت نہیں کرنی، اور الٹا ہی معاملہ چل رہا ہے نا آج کل. سارے مرد عورتیں بن گئے ہیں، کانوں میں بالیاں پہن رہے ہیں، عورتیں نہیں پہنتی. لمبے لمبے زلفے رکھ رہے ہیں، عورتیں بوائے کٹ رکھ رہی ہیں، چھوٹے بال کر رہی ہیں. آئی بروز کو اللہ نے منع فرمایا نا کہ اپنے جو نیچر، جو تم کو جیسا نیچرل چہرہ عطا کیا ہے اس میں تغیرات مت کرو، چینجز مت کرو. لیکن کوئی اپنے چہرے سے سیٹسفائیڈ ہی نہیں ہے، نہ مرد نہ عورتیں. اللہ فرما رہے شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، وہ کیا ہے؟ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو دشمن سے کیسی دوستیاں لگا رکھی ہیں تم نے کہ اللہ بھی پکارتا رہتا ہے تو تمہیں دشمن ہی دکھائی دیتا ہے، اور تم اسی کی دوستی میں اتنے گھل مل چکے ہو کہ تمہیں اس کی پکار تو سنائی دے دیتی ہے، تمہارے رب کی پکار نہیں سنائی دیتی. تو دشمن کو دشمن ہی سمجھو، اپنا دوست اس کو مت بناؤ. ٹھیک ہے، چلیں ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. ہاں دیکھیں جو بالکل دیکھیں اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا وہ بھی ہے، یہ ایک قسم کا عذاب یہ بھی ہے کہ انسان کو دنیاوی چیزوں میں پورا کیا کر دے؟ گھیر دے. اور پھر وہ اتنے زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں کہ نہ ان کو بیماریاں ہوتی ہیں، بس عیش و آرام میں رہتے ہیں. اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی فکر چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے جاؤ جو کرنا ہے وہ کرتے پھرو، کیونکہ تم اللہ کی طرف نہیں آنا چاہتے تو اللہ بھی تمہیں اپنی طرف نہیں بلانا چاہتا. تو اللہ کیا کرتا ہے؟ ان کو مال و دولت، عشرت، عیش اور ان سب چیزوں میں کیا کر دیتا ہے؟ گھیر دیتا ہے. اور وہ ریئلائز بھی نہیں کر پاتے کہ یہ اللہ رب العزت کا عذاب ہے. دیکھیں آگے ہم پڑھیں گے، اللہ رب العزت جب بھی فرمائیں گے نا آگے قوموں کے بارے میں، نوح علیہ السلام کی قوم ہے، قوم لوط ہے، ان کے امیروں نے کہا، ان کے ملا، ان کے جو سردار تھے ان لوگوں نے کہا ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. تو جو مالدار ہوتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہر چیز پر طاقت اور قدرت رکھتے ہیں، ہمارا مال جو ہے نا ہماری خوشیوں کا ضامن ہے، ہمارا مال جو ہے ہمارے لیے ہر آسانی پرووائڈ کر سکتا ہے، ہمارا مال جو ہے نا اللہ کی رضا کو نعوذ باللہ خرید سکتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں. لیکن ہرگز بھی ایسا نہیں ہے. میں آ جاتی ہے، انا آ جاتی ہے، بالکل غرور تکبر آ جاتا ہے. وہ سمجھتے مال ہی نے ہمارا سب کچھ کیا بنا کر رکھا ہے، وہ کیا بن جاتے ہیں؟ رحمان کے بندے نہیں، وہ دینار کے بندے ہو جاتے ہیں. نہیں لگتا، بالکل نہیں لگتا. پھر اللہ جب پکڑ آتی ہے تو بہت سخت آتی ہے، پھر پکڑ آتی ہے تو پھر بندے کو احساس ہوتا ہے یہ چیز میں رہ کر بھی یہاں پر ہے تو پردہ ہے، شادی میں گئے تو وہ پردہ بھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے، سب کے لیے اللہ پاک آسانی فرمائے. ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح.
اللہ سب کو ہدایت دے, اللہ سب کے لیے آسانی فرمائے. ہاں تب تو مسئلہ ہو جاتا ہے, بالکل بالکل. اللہ سب کے لیے آسانی فرمائے, اللہ ہدایت. اس میں تھوڑے سے اختلافات ہیں, لیکن بہت قرآن کی بہت آیتوں کو جب ڈیٹیل نکالا جاتا ہے کہ عورتوں کا جو فیس ہے وہی تو سب سے زیادہ فتنے کا باعث بنتا ہے نا. اچھا ریپیٹ کر لیں, چلیں انشاءاللہ. آیت نمبر 169. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. اب دیکھیں اللہ رب العزت نے اس کھلے دشمن کے ہتھ کنڈے بتائے, وہ کیا کیا کرتا ہے. 169. انما, انما کا 3 ترجمہ ہوتا ہے, بے شک, در حقیقت, اونلی, صرف. ٹھیک ہے, تو تینوں میں سے کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں. انما بے شک, در حقیقت, صرف, یأمرکم, یا یتان کا یا ہے یا وہ, امرا, حمزہ میم را, امر کا بھی 3 ترجمہ ہے. امر کا ترجمہ حکم بھی ہے, معاملہ بھی ہے اور فیصلہ بھی ہے. انما در حقیقت یا وہ امرا, حکم دیتا ہے. کون؟ شیطان. انما در حقیقت یا وہ یعنی شیطان, امرا, حکم دیتا ہے, کم, تم سب کو, بسو, بی کا, سو, برائی کا, سین واو حمزہ اس کے روٹ لیٹر ہیں. بے شک وہ تو حکم دیتا ہے تم کو, در حقیقت وہ تو حکم دیتا ہے تم کو برائی کا, بی یعنی کا, سو یعنی برائی, برائی کا, والفحشاء, اور الفحشاء, فحشین اس کے روٹ لیٹر ہیں, فحش بے حیائی, بے حیائی کا حکم دیتا ہے. وَأَن تَقُولُوا, اور ان کے, ان کا ترجمہ کے بھی آتا ہے کبھی کبھی, اور کچھ آتا ہے نہیں, بس کے, یہ کے ہے نا, وہ ایک ہی بات ہے. اور ان کے, تقولو, تقولو یتان کا تا ہے, تا تم, واولی سب, قولو کہو, کہ تم سب کہو, علی اللہ, علی پر, علی حرف جر ہے, علی یعنی پر, اللہ, اللہ پر, یا اللہ کے بارے میں, ماں, جو, ماں کے ساتھ دیکھیں لا آ رہا ہے تو دو نہیں, نہیں تو نہیں ہو سکتا, تو جو نہیں. ایسے ہی ہم نے بتایا تھا ماں کے ساتھ لم آ جائے تو ماں کا ترجمہ جو ہو جائے گا, کیونکہ لم آلریڈی نہیں ہو چکا ہے. تو لم اور لا ماں کے ساتھ آئے گا تو ماں کا ترجمہ جو ہو جائے گا, کیونکہ وہ آلریڈی ایک لا آ چکا ہے, نہیں کا ترجمہ آ چکا ہے. ماں جو, لا نہیں, تعلمون, یتان کا تا ہے, تا تم, واؤ سب, علم رکھتے ہو جو تم نہیں جانتے ہو. انما در حقیقت, بے شک, صرف, یا وہ امرا, حکم دیتا ہے, کم, تم کو, یعنی شیطان وہ حکم دیتا ہے تم کو, بسو, بی کا, سو, برائی کا, اور الفحشاء, بے حیائی کا, اور ان کے, تقولو, تا تم, واولی سب, قولو کہو, علی اللہ, اللہ پر, یا اللہ کے بارے میں, ما جو, لا نہیں, تا تم, واؤ سب, علم رکھتے ہو جو تم نہیں جانتے ہو. در حقیقت بے شک وہ تو حکم دیتا ہے تم کو برائی کا اور بے حیائی کا, اور یہ کہ تم سب کہو اللہ پر جو نہیں تم سب جانتے. یعنی وہ کیا کرتا ہے شیطان, وہ تمہارا کھلا دشمن کیسے ہے کہ تم سے وہ برے کام کروانا چاہتا ہے. جس طرح سے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا ہے, وہ چاہتا ہے تم بھی گناہ کرو, تم بھی ایسے اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہو, اور جیسے وہ جہنم میں جانے والا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے تم بھی اس کے نقشے قدم پہ چل کے جہنم میں چلے جاؤ. تو وہ تمہیں برائی کروائے گا اور کیا کرے گا, بے حیائی کی طرف لے کر جائے گا. اور بے حیائی کی طرف زمانہ اتنی تیزی سے دوڑ رہا ہے کہ حد نہیں, مطلب یعنی کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ وہ چیزیں جو آپ دیکھنا نہیں بھی چاہتے ہیں تب بھی آپ کو دیکھنی پڑ جاتی ہیں. کہ آپ سیل فونز یوز کر رہے ہیں, آپ موبائل یوز کر رہے ہیں, تو نہیں چاہتے ہوئے بھی وہ چیزیں. تو ان لوگوں نے کیا, پورا وہ شیطان نے جو اپنا پلاننگ کی ہوئی تھی کہ بس ان کو کیا کیا جائے, بے حیائی کی طرف لے جایا جائے, اور وہ اسی کوشش میں اور اسی دوڑ دھوپ میں کیا ہو گیا ہے, آلموسٹ کامیاب ہو چکا ہے. ہر گھر میں, ہر ہاتھ میں. اب کتنا بندہ کس قدر بچے گا, کہاں تک بچے گا. ایڈز دیکھ لیں آپ, ہاں ایگزیکٹلی,
آپ کھانے کا پروڈکٹ دیکھ رہے ہیں اور اس کے اندر عورت جو آ رہی ہے بالکل نیوڈ ہے، وہ کھانا بیچ رہی ہے اپنے، نعوذ باللہ، مطلب اس قدر زیادہ، اور لوگوں کو شرم اور حیا سب ختم ہو گئی ہے. اور یہی شیطان چاہتا تھا کہ لوگوں کے جو اورا ہیں وہ کیا کر دیے جائیں، سطر کھول دیے جائیں. یہی کیا تھا نا ہمارے والدین کے ساتھ، ان کے سطر کھول دیے تھے. اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ کیا ہو جائیں، بے حیائی میں مبتلا ہو جائیں. اور ہر جگہ پر اتنی زیادہ، اب تو آپ ڈسٹنگوش بھی نہیں کر سکتے کہ یہ مسلمان ہے یا نان مسلم ہے. لوگوں کو، اور وہ شرم اور حیا کا پہلو ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ اگر تمہارے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے کرتے پھرو. یعنی نہ اب نہ والدین کا کوئی حیا رہی ہے، نہ گھر میں بڑے بوڑھوں کی کوئی حیا رہی ہے، گھر سے باہر نکلتے کوئی حیا نہیں رہی، ٹیچرز کی کوئی حیا نہیں رہی ہے. تو جب حیا چلی جائے گی تو بندہ پھر جو چاہے کرتا پھرے. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ شیطان تم کو بے حیائی پر لگاتا ہے. اور فحش کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ فحش کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایسا گناہ جو کرنے والا خود کرتا ہے لیکن دوسروں کو بھی اس کا عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. ایک عورت خراب سے بیکار سے کپڑے پہن کر نکل رہی ہے، وہ جتنے لوگوں کی نظر اس پر پڑ رہی ہے تو سوچے ان کے سب کے ایمان خراب کر رہی ہے. تو وہ گناہ نہیں کر رہی ہے بلکہ دسیوں کو اپنے ساتھ گناہ گار بنا رہی ہے نا. اور پھر یہ لیول بڑھتے 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 پھر وہ زنا تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ فحش اس کو کہا جائے گا کہ بندہ خود بھی گناہ کرے اور اس کے ساتھ دوسروں کو بھی انوالو کرے. ابھی چوری ہے، ڈاکہ ہے، وہ تو خود کر رہا ہے نا، اس کی ذات تک ہے، وہ دوسرے تو نہیں انوالو ہو رہے ہیں. کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ اپنی ذات کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے. لیکن جو فحش ہوتا ہے نا تو دوسروں کو بھی گناہ گار کر دیتا ہے، دوسروں کو بھی گناہ میں، اگر اس کا تقوی اتنا مکمل اور کامل نہیں ہے. لیکن جب کوئی ایسی لڑکی گزرتی ہے تو عورتیں اتنی اس سے دیکھتی ہیں، تو سوچیں مرد جن کے اندر اللہ نے شہوت عورتوں سے زیادہ رکھی ہے وہ کیسے دیکھتے ہوں گے. یعنی وہ سوچتی بھی نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کیسی بد نظریاں ہوتی ہیں، کیسی گندی نظریں ہمارے اوپر پڑتی ہیں. مطلب حیا کہاں چلی گئی ہے ہماری قوم کی. ہاں، مائیں حجاب کرتی ہیں لیکن اولاد نہیں کرتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم کو ہدایت دے. جو خالد ابن ولید نے کہا تھا کہ اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تمہیں تلواروں کی ضرورت نہیں ہے. کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے صرف دو چیزیں کرو اور وہ قوم تباہ ہو جائے گی. وہ کیا کہ ان کے نوجوانوں میں شراب نوشی ہے نا، شراب نوشی اور بے حیائی کو عام کر دو. بس ان کے ضمیر مر گئے، وہ قوم مر گئی. جس کی حیا مر گئی وہ قوم مر گئی. پھر اس کو قتل کرنے کی چاقو چھری اور تلواروں سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے ضمیر مر گئے، وہ سوئے پڑے ہیں. یہ قوم سو گئی ہے، اس کو نہیں خبر. نہ باپ کو یہ لگتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو ٹوکوں، نہ بھائی کو یہ ہوتا ہے کہ میری بہن جو ہے وہ اسٹیٹس اپلوڈ کرتی ہے اور اس کو دسیوں نامرد لائک کر رہے ہیں. تو یہ غیرت کہاں چلی گئی ہے مردوں کے؟ غیرت ختم ہو گئی بھائی. اللہ اکبر، صحیح بالکل کہہ رہے ہیں آپ. اب آئیڈیاز دیتے ہیں بھائی، آئیڈیا دیتے ہیں کہ بھائی ایسے نہیں، ایسے کرو، ایسے نہیں، ایسے پاؤٹنگ کرو، ایسے کھڑے ہو، ایسے کھڑے ہو، اس طرح سے کمر نکالو. اللہ اکبر. یعنی سوچے کہ کہاں ہم جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں ہم. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو شیطان ہے تمہیں بے حیائی کی طرف اور برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور وہ تم سے وہ باتیں زبان سے نکلوائے گا جو اللہ کی طرف ہے ہی نہیں. شرک کروا رہا ہے، اللہ کی ذات کی طرف ایسی باتیں کروا دے گا کہ جو اللہ نے کہی نہیں. ٹھیک ہے. تو ایسے بہت سارے لوگ آپ نے سنے ہوں گے اللہ نے یہ کہا، کچھ پتا نہیں ہوتا ان کو کہ اللہ نے کہا ہے. حدیث میں لکھا ہے. ارے حدیث میں تم نے پڑھا کبھی؟ وہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، نہ ان کے پاس دلیل ہوتی ہے، نہ پروف ہوتا ہے. اللہ نے کہا ہے، اللہ دیکھ لے گا، اللہ سے ہمارا معاملہ ہے. کتنے مضبوط معاملات ہیں ان کے. دیکھیں کہ گناہ کرتے ہیں پھر اس پہ مزوری بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ سے ہمارا معاملہ ہم دیکھ لیں گے، آپ اپنا دیکھو. اللہ اکبر. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے تو اس کو دشمن ہی لے کر چلو، اس سے دوستی کرنے کی ہرگز بھی ضرورت نہیں ہے. بے شک وہ حکم دیتا ہے تم کو برائی کا اور بے حیائی کا، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر جو نہیں تم سب علم رکھتے، نہیں تم سب جانتے. ریپیٹ کر لیں. سمجھ آ گئی؟ الحمدللہ. آیت نمبر 170.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ. اب صحیح ہے نا آیت ہے نا؟ ٹھیک ہے. اور جب کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. اور اذا جب، اور اذا جب، از اور اذا جب، اذن تب. ویری گڈ. اذا اور اذن، اذا اور از یعنی جب، اذن مطلب تب. اور اذا جب قیلا، قولا کا پیسو ہے، قیلا کہا جاتا ہے، قولا اس نے کہا، قیلا اس کو کہا گیا. اور اذا جب قیلا کہا گیا یا کہا جاتا ہے، لہم لا حرف جر ہے، لا لیے، ہم ان کے لیے یعنی ان سے. اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے یا ان سے، اتبعوا ما انزل اللہ یعنی حکم دیا جاتا ہے ان کو، واو الف تم سب، اتبعوا با کے نیچے دیکھیں زیر ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا آمنو وہ ایمان لائے، آمنو تم ایمان لاؤ، اتبعوا وہ ان سب نے پیروی کی، اتبعوا تم سب پیروی کرو. تو با کے نیچے زیر ہے، وہ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ حکم. یہ پیسو ہے؟ کیوں نہیں ہے پیسو؟ سینٹینس ہے تو وہ تو سمجھ آ گئی بات، لیکن ایک رول ہے نا پیسو کا، پیش نہیں ہے نا. پیش سب سے بڑی پہچان ہے پیسو کی، تو پیش اگر نہیں ہے تو پھر آپ کبھی بھی نہیں اس کو پیسو کہیں گے. ٹھیک ہے. پیسو کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ وہ شروع ہوگا پیش سے، باقی آگے کا معاملہ بعد میں طے کرنا ہے، پہلا پیش دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے، لا لیے ہم ان کے لیے، اتبعوا واو الف تم سب اتباع کرو، پیروی کرو، ما جو، انزلہ انزلہ اس نے نازل کیا، اس نے کس نے؟ آگے آ رہا ہے اللہ، اللہ نے، ما جو انزلہ نازل کیا، نون زالام اس کے روٹ لیٹر ہیں، اتارا یا نازل کیا، اللہ اللہ نے. قالو واو الف وہ سب، قالا کہتے ہیں، قالا قالا ایک سنگولر آیا تھا، ابھی پلورل آ رہا ہے. واو الف وہ سب، قالا کہتے ہیں، بل نتبعو بل بلکہ، بلکہ، نتبعو نون یتان کا نون ہے، نون یعنی ہم، تبیا اتباع کریں گے، ہم تو پیروی کریں گے، ما ما کیا ہے یہ آگے؟ ہاں، ما الفینا، ما جو، الفینا، الفا کا مطلب ہے پانا. ٹھیک ہے. الفت جیسے ورڈ ہم پڑھتے ہیں نا، یعنی کسی چیز کی انسیت، کسی چیز کو پا لینا، کسی چیز کا قرب حاصل کر لینا. تو حمزہ لام فا واو اس کے روٹ لیٹر ہیں، لام فا واو. لام فا واو یعنی پانا، ٹو فائنڈ. اور پانے کے لیے کون سا ورڈ ہے؟ وجدہ. ویری گڈ. وجدہ بھی پانے کے لیے، الفا بھی پانے کے لیے. لام فا واو اس کے روٹ لیٹر ہیں، لام فا واو، واو کی جگہ کیا آ گیا؟ یا آ گیا. ٹھیک ہے. ما جو الفا پایا، نہ ہم نے، علیہ علی حرف جر ہے، علی یعنی پر، ہی اس پر، آبا انا، آبا اب کا پلورل ہے آبا، حمزہ با واو اس کے روٹ لیٹر، ابو یعنی ایک باپ، آبا یعنی باپ دادا، پورے سارے باپ، آبا باپ دادا، نہ ہمارے، یعنی ہم تو اس کی پیروی کریں گے جو ہمارے باپ دادا فالو کرتے تھے. اولو کانا، و لو، تین الفاظ ہیں، کیا، و اور، لو اگر، کیا اور اگر، کانا کانا. اب دیکھیں ہے تھا ہونا، اب باپ دادا تو مر چکے ہوں گے تو کیا ہو گیا؟ تھے. و لو، کیا، و اور لو اگر، کانا تھے، آبا انا، آبا آبا باپ دادا، ہم ان کے باپ دادا، لا یاقلونا، لا نہیں، لا کا ترجمہ ہر حال میں نہیں ہوگا، لا نہیں، یاقلونا یا یتان کا یا ہے، یا وہ، اونا یعنی سب، نہیں وہ سب، عین قاف لام روٹ لیٹر ہے، نہیں وہ سب عقل رکھتے تھے، باپ دادا عقل ہی نہیں رکھتے تھے، شیئن شین یا حمزہ کچھ بھی، اتنے سے بھی عقل تھی نہیں ان کو، ولا یہتدون و اور، لا نہیں، یتان کا یا ہے، یا وہ، اونا یعنی سب، ہا دال یا روٹ لیٹر ہے اس کے، ہدایت یافتہ تھے، اور نہ ہی وہ ہدایت پر تھے اور نہ ہی ان کو عقل بھی تھی. اللہ نے کیا فرمایا؟ ان سے جب کہا جاتا ہے، اور اذا جب قیلا پیسو ہے قولا کا، قیلا کہا جاتا ہے، لالیے ہم ان کے لیے یا ان سے، اتبعوا واو الف تم سب اتباع کرو، پیروی کرو، ما جو انزلہ نازل کیا، اللہ اللہ نے، قالو واو الف وہ سب، قالا کہتے ہیں، بلکہ نون ہم تبع اتباع کریں گے،
پیروی کریں گے، فالو کریں گے، ما جو، الفا، الفا پایا، لام فا واو، ہم نے پایا نہ ہم نے، الا پر ہی، اس پر، آبا باپ داداؤں کو، نہ ہمارے، لو، کیا، وا او لو، اگر، کانا تھے، آبا باپ دادا، ہم ان کے، لا یاقلون، لا نہیں، یا وہ واؤن سب عقل رکھتے تھے، شیئن کچھ بھی، اور لا نہیں، یا وہ واؤن سب ہدایا ہدایت یافتہ تھے، تا اس میں ایکسٹرا ہے ہدایت میں، ٹھیک ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے یا ان سے کہ تم سب فالو کرو، تم سب پیروی کرو، تم سب اتباع کرو جو نازل کیا ہے اللہ نے، تو وہ سب کہتے ہیں بلکہ ہم تو پیروی کریں گے، ہم تو فالو کریں گے جو پایا ہم نے اس پر باپ داداؤں کو ہمارے، کیا اور اگر تھے ان کے باپ دادا نہ وہ عقل رکھتے تھے کچھ بھی، اور نہ ہی وہ سب ہدایت یافتہ تھے۔ اب اللہ رب العزت نے آج کے دور بلکہ قیامت تک دور یہ آتا رہے گا جس میں یہی لوگ ایکسکیوز دیتے رہیں گے، کیا کہ ہم اپنے رسم و رواج، اپنے باپ دادا کے طور طریقوں کو نہیں چھوڑنے والے، ہم اتنی صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں، چاہے بدعت ہو، چاہے شرک ہو، چاہے کچھ بھی ہو، وہ تو ہم صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں نا، ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہمارے باپ دادا نے بھی کیا، اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے باپ دادا جہنمی ہو گئے؟ نہیں، وہ تو بہت نیک تھے، وہ تو بہت پارسا تھے۔ ارے اللہ کے بندو، اگر آپ صحیح طریقوں کو فالو کر لو گے تو اپنے باپ دادا پر احسان کرو گے کہ ان کے نقش قدم پر چل کر اگر وہ غلط تھے تو تم کیا کر رہے ہو؟ ان کو اور گناہ گار بنا رہے ہو، وہ ڈبل گناہ دلوا رہے ہو، ان کا خود کا جان کا گناہ اور تمہارا بھی گناہ ان کے سر آ جائے گا۔ اور اگر تم اپنے آپ کو کریکٹ کر لیتے ہو، اپنے آپ کو شریعت کے مطابق لے آتے ہو، تو سوچو تو صحیح کہ کم از کم تمہارے باپ دادا اس کے ذریعے سے بخش دیے جائیں۔ وہ ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ ایک بندہ جو تھا اچانک سے وہ بخش دیا گیا، اللہ سے پوچھا اس نے کہ کیا ہوا اللہ، کیوں مجھے بخش دیا گیا، میں تو جہنم میں جانے والا تھا؟ کہا تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی ہے مغفرت کی، اور وہ اتنا چھوٹا سا بچہ وہ پیار سے کہہ رہا ہے الرحمن الرحیم، اور تیرا رب اتنا ظالم تو نہیں ہے کہ رحمان رحیم پکار رہا ہے اور اس کے باپ کو میں جہنم میں ڈال دوں؟ تو اولاد اپنے والدین کی نجات کا ذریعہ بنتی ہے، تو اگر وہی دین لے کر چلنا ہے جو غلط دین، اللہ نے کیا فرمایا؟ نہ عقل تھی نہ ہدایت پر تھے، یعنی دونوں طریقے سے وہ صحیح راستے پر آ سکتے تھے، ایک یہ کہ کسی کو ہدایت پر دیکھا ہوتا اور اس کو فالو کر لیتے، یا کم از کم اپنی عقلوں کا استعمال کر لیتے، آنکھیں کھول لیتے۔ تو جب وہ لوگ عقل نہیں استعمال کر رہے ہیں، کم از کم تم تو اللہ کے بندو عقل استعمال کر لو، تم تو اپنی عقلوں کے ذریعے سے کیا آ جاؤ، حق کی طرف آ جاؤ۔ اگر تم عقلیں استعمال کر لو گے تو شاید تم اپنی اور ان کی بھی نجات کروا دو، ان کے لیے بھی ریکارڈنگ بعد میں ٹھیک ہے، بعد میں پوچھیے آپ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ ہمیں اندھی تقلید کرنے کو نہیں کہا گیا، وی آر ناٹ دا بلائنڈ فالوورز آف اسلام اور باپ دادا۔ اللہ نے ہمیں جب دین دیا تو دین کو بھی لاجیکل بنا کر دیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ دین میں کوئی سر پیر کے بغیر باتیں آ رہی ہیں، اگر عقل استعمال کر لی جائے تو ہمارا دین ہر چیز کی دلیل دیتا ہے کہ بھائی یہ ہے تو دلیل ہے اس کی، یہ کرنا ہے تو یوں کرنا ہے، اور نہیں کرنا ہے تو کیوں نہیں کرنا ہے، وہ سب ہمارے دین میں، اور ہمارے نبی نے کر کے بتا دیا اور صحابہ کرام نے ان کی پیروی کر کے بتا دی۔ تو دین وہی ہے جو اللہ نے بتایا، نبی نے ہم تک پہنچایا، اور صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے اس کو ہم تک پہنچا دیا، بس وہی ہمارا دین ہے۔ تو ہمارے اسلاف نے جو کر لیا، ہمارے آباء و اجداد کی ہمیں پھر ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ نے دین بتا دیا کہ یہ شریعت ہے، تو اگر آپ کے باپ دادا یا ہمارے باپ دادا نے کچھ غلطی کی تھی تو ہم کم از کم اپنی عقلیں کھول کے ان کی غلطیوں کو نہ دہرائیں۔ تو یہ جو ایکسکیوز جو لوگ دیتے ہیں ان کو یہ آیت ضرور پڑھوانی چاہیے کہ ایک صدیوں سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لوگ یہی ایکسکیوز دیتے چلے آ رہے ہیں، کیا ہمارے باپ دادا، ہماری رسم و رواج، ہمارے خاندانی وراثت، ارے یہ خاندان میں کیا غلط طریقے چلتے جائیں گے تو تم بھی چلاتے جاؤ گے۔ وہ ہم نے آپ کو شاید وہ سٹک والا قصہ بتایا تھا، ہے نا، کہ کس طریقے سے ایک چھوٹی سی بات کتنی بڑی بن جاتی ہے اور لوگوں کو خبر تک نہیں ہوتی، آگے آنے والی جنریشن کو، کہ کہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی اور کہاں جا کر یہ جو نوح علیہ السلام کی قوم میں اسی طرح سے شرک شروع ہوا نا، کہ وہ جو ان کے قوم میں 5
ایسے علماء تھے, ایسے اسکالرز تھے جو بڑے نیک ہوا کرتے تھے, بہت نیک تھے. ان لوگوں نے کیا کیا, جو ان کی جنریشن والے, ان کو شیطان نے ورگلا دیا. کیا کہا کہ یہ جو نیک لوگ ہیں نا, ان کی کیا کرو, اسکیچنگ کر لو, پیپر پہ ان کے نقش بنا لو اور اپنے گھروں میں لگا لو, تاکہ جب بھی تم ان کو دیکھو تو نیکی کرنے کا تصور آ جائے. ہے نا, ہم کہتے ہیں نا شاعر اللہ, اللہ کی نشانی, اللہ کو یاد دلانے والی, تو ایز اے نشانی ان کو لگا لو, جب جب ان کو دیکھو تو کوئی نیکی کرو. یہ جنریشن نے پیپر پہ لگایا. اگلی کئی جنریشن بعد کیا ہوا, شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا کہ بھائی پیپر تو گل سڑ جائیں گے, پھر ان کی شکلیں کہاں جائیں گی, خراب ہو جائیں گی, کیا کر لو, ان کو فریم کروا لو. انہوں نے فریمنگ کروا لی. اگلی جنریشن تک بھی وہ بات جاری رہی کہ چلو یہ ہمارے باپ داداؤں کے کیا ہوں گے, اسلاف ہوں گے, جن کے دیکھ کر یہ نیکیاں کرتے ہیں. ان کے بعد آگے کئی جنریشن بعد کیا ہوا کہ ارے ہم یہ فریمنگ کیوں کروا رہے ہیں, ہم کیوں نہ ان کے مجسمے ہی بنوا لیں, ان کے بت ہی بنوا لیں. اب وہ بت کو جب ان لوگوں نے سامنے رکھا تو انہوں نے سمجھا کہ بس کسی کی تو عبادت کرنی ہے, ہم یہاں سے بت پرستی شروع ہو گئی. یعنی ایک چھوٹی سی چیز جو غلط دین میں داخل ہوتی ہے, وہ بڑھتے 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 رائی سے پورا پہاڑ بن جاتا ہے, اور آنے والی جنریشن اس پہاڑ کی عبادت کرنا شروع کر دیتی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے باپ داداؤں نے اتنی چھوٹی سی غلطی کی تھی, جو آج کیا بن گئی, وہ ہمارے لیے وبال بن گئی ہے. اور وہ وبال کو وبال بھی نہیں سمجھتے نا, کیونکہ عقل کا نہیں استعمال کرتے. اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں. دیکھیں, جس کو بھی ہم کسی کو بولے تو حکمتن سمجھائیں, اور حکمتن اگر نہیں سمجھا پاتے ہیں تو پہلے ان کے لیے کثرت سے دعا کریں. جس کو بھی آپ دیکھیں, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی دین کے مطابق نہیں چل رہا ہے, اس کا معاملہ الگ چل رہا ہے, آپ اس کے لیے کثرت سے دعا کریں, اور ساتھ میں پہلے اپنے لیے دعا کریں, یا اللہ اگر میں حق پر نہیں ہوں تو پہلے مجھے حق دکھانا, مجھے کیا خبر کہ میں ہی حق پہ نہ ہوں اور میں چلی ہوں دوسروں کو کریکٹ کرنے. تو اللہ پہلے مجھے تو ہدایت دے دے, اور ساتھ میں اس کو بھی ہدایت دے دے مجھے جس کا لگ رہا ہے کہ وہ ہدایت پر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے وہاں کثرت سے دعا کریں, کیونکہ دعائیں جو ہوتی ہیں نا, بہت مرتبہ ہمارے الفاظ سے بھی زیادہ کیا کر دیتی ہیں, اثر انداز ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر خیر ہم بہت آگے نکل گئے باتوں میں. تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی مینٹالٹی جو کہ آج تک چلی آ رہی ہے, اور شاید قیامت تک ہی یہ مینٹالٹی چلی آئے گی, جو اپنا یہی ریزن دیں گے کہ ہم اپنے باپ دادا والی کیا کر رہے ہیں, رسم و رواج کو فالو کر رہے ہیں. اور ایزا جب قیلا کہا جاتا ہے لالیے ہم ان کے لیے اتبعوا تم سب اتباع کرو, ما جو انزلہ نازل کیا اللہ اللہ نے, قالوا واو لفوسب قالا کہتے ہیں, بلکہ نون ہم اتباع کریں گے, ما جو الفا پایا نہ ہم نے, علیہ اس پر, آباءنا ہمارے باپ دادا کو, اولو کیا, و اور لو اگر, کانا تھے, آباؤہم ان کے باپ دادا, لا نہیں یا وہ واؤ سب عقل رکھتے تھے, شیئن کچھ بھی, و اور لا نہیں یا وہ واؤ سب ہدایا ہدایت یافتہ تھے. تو اگر کسی بندے کو ہدایت نہ بھی ہو, اگر وہ عقل استعمال کر لے تب بھی وہ ہدایت کی طرف آ جائے گا. ابراہیم علیہ السلام نے عقل سے ہی رب کو پایا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی گائیڈ نہیں تھا, کوئی ان کو حق دکھانے والا نہیں تھا, انہوں نے اپنی عقل کے ذریعے سے اپنے رب کو پایا ہے. ٹھیک ہے, ہاں بالکل. اور جب پہلے نوح علیہ السلام, اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام, بہت بعد میں ابراہیم علیہ السلام. اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے کہ تم سب اتباع کرو جو نازل کیا اللہ نے, تو وہ سب کہتے ہیں بلکہ ہم تو اتباع کریں گے جو پایا ہے ہم نے اس پر ہمارے باپ دادا کو. کیا اور اگر تھے ان کے باپ دادا, نہ وہ عقل رکھتے تھے کچھ بھی, اور نہ ہی وہ ہدایت پر تھے. ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 171. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. ٹھیک ہے نا. اور مثلو مثال, الذین ان لوگوں کی جو, اور مثال ان لوگوں کی جو جنہوں نے, واولفون سب نے, کفرا کفر کیا, اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا, کا جیسے کہ, کا حرف جر ہے, ٹھیک ہے, کا جیسے کہ, مثلی مثال, الذی اس کی جو, یہ ایک شخص کی بات ہو رہی نا اس لیے الذی آ رہا ہے, بہت ساروں کی ہوتی تو الذین آ جاتا. کا جیسے کہ, مثلا مثال, الذی اس کی جو, یا اس شخص کی جو, ینعقو یا وہ, نعاکا کا مطلب ہوتا ہے چلانا, چنگارنا, چلانا,
اور خاص طور پر جانوروں کو پکارنا. ٹھیک ہے, یعنی نون عین کاف اس کے روٹ لیٹر ہے, یعنی پکارنا, زور سے پکارنا, زور سے چلانا. الذی وہ جو, یا وہ نا کا پکارتا ہے, بیما بی کو, ما جو اس کو, جو اس کو پکارتا ہے جو, لا یسمعو لا نہیں, یا یتان کا یا ہے, یا وہ, سمع سنتا نہیں وہ سنتا, الا ایکسپٹ سوائے, دعاءن و نداءن, دعا کا مطلب بھی ہوتا ہے پکار, ندا کا بھی مطلب ہوتا ہے پکار, اور جب دعا ندا ایک ساتھ آتا ہے اس کا مطلب چیخو پکار, چیخو پکار ایک ساتھ ورڈ بنا کر. ہم کہتے ہیں نا چیخو پکار مت کرو, تو دعا ندا دونوں ایک ساتھ آئے گا, چیخو پکار, کالز اینڈ کرائز ہے نا, دعا اور ندا, چیخو پکار کو, یہ ایک محاورت ہے نا, ہم کہتے ہیں نا دعا و ندا, اللہ سوائے دعا یعنی کہ دعا پکارنا, و ندا وہ اس کا بھی مطلب ہوتا ہے پکارنا, تو دونوں کو ملا کر چیخو پکار. سمن بکمن امیون, سمن بہرے ہے نا, سم, اسم اس کا سنگولر ہے, سمن یعنی بہرے. کیسا پلورل ہے یہ؟ بروکن پلورل ہے, ٹوٹا ہوا. کیوں, کیسے پتا چلا؟ اونا اینا نہیں ہے, آتن آتن نہیں ہے, تو یہ سمن میل ہوگا فیمیل ہوگا؟ فیمیل ہوگا. ویری گڈ, ماشاء اللہ, دیکھیں ایک ہی لیکچر میں ایکسپرٹ ہو گئے ماشاء اللہ. سمن بکمن امیون, سمن اسمن اس کا سنگولر ہے یعنی بہرا, اسمن سمن یعنی بہرے, ڈیف. بکمن اب کمن اس کا سنگولر ہے, اور بکمن کیا ہو گئے, گونگے. بولنے سے یاد رکھیں, با یعنی بولنا, با سے بکمن, کہ وہ گونگے ہیں, ڈمب ہیں. امیون, آما کا پلورل ہے امیون, اندھے ہیں, بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں. فہم لا یعقلون, پھر, ہم وہ سب, پھر وہ سب, لا یعقلون لا نہیں, یا وہ, واو نون سب, عین قاف لام عقل رکھتے نہیں, وہ سب عقل رکھتے. اور مثل مثال, الذین ان لوگوں کی جو, واو الف ان سب نے, کفرا کفر کیا, کا جیسے کہ, مثلا مثال, الذی اس کی جو, یا اس شخص کی جو, یا وہ نعاقا جو پکارتا ہے, یعنی جیسے چرواہا چلاتا ہے نا, اس کو کہا جاتا ہے, یعنی وہ پکارتا ہے, بیما بی کو, ما جو اس کو, جو, لا یسمعو لا نہیں, یا وہ, سمع سنتا, الا سوائے, دعاءن و نداءن چیخو پکار کے, سمن بہرے ہیں, بکمن گونگے ہیں, امیون اندھے ہیں, فہم پھر, ہم وہ سب, لا یعقلون لا نہیں, یا وہ, واؤ سب عقل رکھتے. اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی مثال کو کیسے بیان کیا, اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا, جیسے کہ مثال اس کی جو, اس شخص کی جو پکارتا ہے, ہانکتا ہے, اس کو جو نہیں وہ سنتا, سوائے, پکارتا ہے یعنی چیخ کر پکارتا ہے, اس کو جو نہیں وہ سنتا, سوائے چیخو پکار کے, بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, پھر وہ سب نہیں عقل رکھتے. اب جیسے کہ چرواہا جو ہوتا ہے, وہ جو جانوروں کو پکار رہا ہوتا ہے, تو کیا کرتا ہے, صرف آ آ کر کے پکار رہا ہوتا ہے, کوئی اس سے باتیں نہیں کرتا وہ. تو اللہ بھی فرما رہے ہیں, کافروں کے بھی کان میں یہ قرآن کریم ایسے ہی گزرتا ہے, ایسے ہی جاتا ہے, کہ جیسے کہ کوئی آواز گزری اور وہ کہیں سے کہیں نکل گئی, جیسے کوئی چیخو پکار تھی, ان کے کانوں پر آئی اور کہیں چلی گئی. اور جب ایمان والوں کے کانوں پر یہ الفاظ گزرتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے, اس سے وہ نصیحتیں حاصل کرتے ہیں, عبرتیں حاصل کرتے ہیں, وہ اثر انداز ہوتی ہیں ان پر. یہ ان پر اثر انداز نہیں ہوتا, کیونکہ انہوں نے اپنے دل بند کر رکھے ہیں, وہ دل تک پہنچ ہی نہیں پا رہی ہے صدا, وہ کان سے آتی ہے, ٹکراتی ہے, اور کان سے ہی واپس لوٹ جاتی ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں, جیسے کہ کوئی چرواہا چیختا ہے جانوروں کے پیچھے, اور وہ جانور کوئی اس کی بات تو سمجھتے نہیں ہے سوائے چیخو پکار کے, تو ویسے ہی یہ کافر ہے کہ پکارنے والا پکارے جا رہا ہے حق کی طرف, اور یہ جو ہے اپنے کان بند کر کے بس بچی کو پکار کی طرح یہ قرآن کے الفاظ گزرتے ہیں, اور انہوں نے کیا کر لیا, اپنے سارے ہدایت کے راستے بند کر رکھے, بہرے گونگے اندھے, یعنی نہ حق کو سنتے ہیں, اور نہ حق کو دیکھتے ہیں, اور نہ حق اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں. تینوں راستے بند کر دیے ہیں, اور نہ ہی عقل کا استعمال کرتے, نہ عقل ہی استعمال کر رہے ہیں کہ دل تک کچھ حق پہنچ جائے, نہ آنکھوں سے ہی حق لے رہے ہیں, نہ کانوں سے ہی حق لے رہے ہیں. اتنا بڑا معجزہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, معراج پر چلے گئے, کسی بات کو ماننے کو تیار نہیں, کان سے قرآن کریم سن رہے ہیں, اس کی آیتیں سن رہے ہیں, معجزات دیکھ رہے ہیں اس کے,
پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، اور عقل تو ویسے بھی وہ استعمال نہیں کر رہے تھے. تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کی مثال ویسے ہی ہے کہ ایک چرواہا بلاتا رہے، پکارتا رہے، اور ان کے کانوں پر وہ چیخ و پکار سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور وہ بہرے گونگے اندھے کس چیز کے لیے؟ حق کے لیے. اور نہ ہی ان کے پاس عقل ہے کہ عقلوں کو کھولیں، عقل کو استعمال کریں تاکہ حق تک پہنچ جائیں. سمجھ آ گئی آیت؟ الحمدللہ. چلیں ریپیٹ کر لیں. یہ جو نا دعا اور ندا کا الگ الگ ترجمہ کرنے میں وہ کیا ہے، دعا کا ترجمہ کیا ہے پکار، اور ندا کا ترجمہ کیا ہے آواز. ٹھیک ہے، ایسے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے جو آپ کو بتایا وہ اس کا صحیح ترجمہ ہے، چیخو پکار. چیخو پکار. ہاں ہاں، وہ سلینگ ہو جاتا ہے، چلم چل. ٹھیک ہے، کالز اینڈ کرائز، چیخنا پکارنا. چلیں ٹھیک ہے، نیکسٹ آیا نمبر 172. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. اللہ آپ لوگوں کے علم میں برکت عطا فرمائے. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. ویری سمپل، ہاف آیا تو ہم پہلے ہی پڑھائے ہیں. یا ایھا، یا ایھا، یا ایتھا، اے الذین، وہ لوگ جو، واو الف وہ سب، آمنا ایمان لائے ہو، حمزہ میم نون امن ایمان، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. کلو، پھر سے دوبارہ حکم دیا اللہ نے، واو الف تم سب، اکلا حمزہ کاف لام عقل، کھاؤ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم سب کھاؤ، من سے، طیبات، آتن آ رہا ہے، پلورل ہے، پلورل فیمیل آتن کی وجہ سے، پاکیزہ چیزوں میں سے، پاک چیزوں میں سے، ماں جو، رزقا رزق دیا، رزق اس کے روٹ لیٹر ہے، رزقا رزق دیا، نہ ہم نے، کم تم سب کو، وشکرو للہ، اور واو الف تم سب، شکرا شکر کرو، اشکر شکر کرو، واو الف تم سب، للہ. اچھا، اشکرو تم سب شکر کرو، تم دونوں شکر کرو، اشکرا، اشکرا الف لگ جائے گا، اور تم ایک شکر کرو، اشکر، اشکر وہ رہے گا سیم، بس خالی کیا ہوگا، اینڈ کا ایڈیشن سبٹریکشن ہونا ہے. اشکر تم ایک شکر کرو، اشکرا تم دونوں شکر کرو، اشکرو تم سب شکر کرو. یہ اصل میں اشکر ہی تھا، لیکن وہ واو کی وجہ سے وہ الف کا وہ دمہ چلا گیا ہے. اور واو الف تم سب، شکرا شکر کرو، لیے اللہ ہی اللہ کے لیے، ان کنتم، ان اگر، ان اف کا ترجمہ ہے نا اگر، کنتم کاف واو نون اس کے روٹ لیٹر ہے، کن یعنی ہو، تم سب، اگر تم سب ہو، ایاہو، ایا صرف، یا ہی کا بھی ترجمہ ہوتا ہے، یا صرف کا بھی ترجمہ ہوتا ہے، ہو اس کی ہی، یا صرف اس کی تعبدون، تا یتان کا تا ہے، تا تم، واو نون سب، عبدہ عبادت کرتے ہو، صرف اس کی یا اسی کی اگر تم عبادت کرتے ہو تو تم کیا کرو، اس کے پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو. یا ایھا، اے الذین، وہ لوگ جو، واو الف وہ سب، امنا ایمان لائے ہو، واو الف تم سب، اکلا کھاؤ، من سے، تم کہاں لکھا ہوا ہے، ہم نے کہا کلو تم سب، تم کہاں لکھا ہوا ہے، تو سب ہے نا، تم کہاں سے آیا؟ تم کہاں سے آیا؟ ہم نے کہا کہ تم سب کھاؤ. ویری گڈ، بارک اللہ فیکم. صحیح، ٹھیک ہے کہ ہاں حکم ہے نا، حکم. اب جب حکم دیا جاتا ہے تو سامنے والے کو دیا جاتا ہے نا، تو سامنے ہی اگر کوئی غائب ہے تو آپ اس کو حکم نہیں دیں گے، ورنہ لوگ کہیں گے کہ ان کا دماغی توازن کچھ خراب ہے نا. تو آپ جو سامنے ہوگا اسی کو کیا کریں گے، حکم دیں گے. تو تم ان بلٹ ہوتا ہے، تم آلریڈی موجود ہوتا ہے نا. کل، آپ کہتے ہیں نا کل هو اللہ احد، کل آپ کہیے، تو کہاں سے آیا آپ؟ اے نبی آپ کہیے، تو کہاں سے آئے وہ آپ؟ کیونکہ حکم ہے، تو کسی کی طرف کیا کیا جاتا ہے، متوجہ ہو کے حکم دیا جاتا ہے. تو جہاں بھی حکم ہوگا وہاں تم خود بخود آ جائے گا. اللہ اکبر. یا ایھا، یا اے، آن لائن والے بھی جواب دیتے ہیں ہمارے. یا ایھا، اے الذین، وہ لوگ جو، واو الف وہ سب، امنا ایمان لائے ہو، واو الف تم سب، حکم ہے تم سب، کلو کھاؤ، من سے، طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ماں جو، رزق کا رزق دیا، نہ ہم نے، تم سب کو، اور واو الف تم سب، شکر شکر کرو، لیے اللہ ہی اللہ کے لیے،
ان اگر کن ہو تم سب یا صرف اسی کی تعبدون تا تم واؤنون سب ابدا عبادت کرتے ہو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم سب کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو رزق دیا ہم نے تم کو, اور تم سب شکر کرو اللہ کے لیے اگر تم ہو صرف اسی کی تم سب عبادت کرتے ہو. یعنی اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو تمہیں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے پاکیزہ رزق میں سے. یعنی اللہ رب العزت نے جو پاکیزہ رزق دیا ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں دیا ہے بنسبت حرام اور ناپاک خبیث کے, اور بندے کو کیا چاہیے؟ دوڑتا ہی خبیث کی طرف ہے, جانا ہی اس کو خبیث کی طرف ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو ہم نے پاکیزہ چیزیں دے رکھی ہیں اس میں سے کھاؤ, اور جب کھایا کرو, جب اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کیا کرو تو کیا کیا کرو؟ شکر گزار ہو جایا کرو. جیسے کہ ہم نے پانی والا دیکھا تھا, کیوں ہم الحمدللہ کہتے ہیں؟ کہ اللہ رب العزت نے کتنے سارے نظام میں سے اللہ رب العزت نے ہمیں وہ پانی پلا کر ہمارے حلق کو تر کیا. تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم کھاتے ہو یا جو بھی نعمت اللہ نے دی ہے اس پر شکر گزار رہو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. یعنی اس میں بات یہ ہے کہ شرک نہ ہو شکر گزاری میں. اللہ تمہیں نعمتیں دے اور تم کیا کرو؟ اس کے در کو شکر گزاری کرتے پھرو, یہ اس نے کر دیا یا اس نے کر دیا, انہوں نے. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں رزق ہم نے دیا ہے اور شکر کرتے ہو اس کا اللہ ہی کے لیے شکر کرو, کیونکہ تم کہتے ہو کہ میں ایاک نعبد, کہتے ہو بار بار ہم تیری عبادت کرتے ہیں, اور شکر کس کا کرتے ہو؟ کسی اور کا شکر کرتے ہو. تو شکر گزاری بھی کیا ہونا چاہیے؟ اللہ ہی کے لیے. ٹھیک ہے, صرف کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں, یا کے لیے ہی کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں, اس ہی کی یا صرف اس کی. ٹھیک ہے, اس کی, اس ہی کی. چلے نیکسٹ آیت نمبر 173. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. اب اللہ رب العزت ابھی پاکیزہ کا ذکر کیا, اب اللہ رب العزت ان لوگوں کا ذکر فرما رہے جو چیزیں اللہ نے حرام فرما رکھی ہیں, اور یہ بہت میجر اللہ نے وہ بتایا ہے, کیا کہیں گے, ڈسٹنگوش. ہاں بالکل, ممانعت پتہ چل جاتی ہے اسی آیت میں. ایبسلیوٹلی. چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما بے شک, در حقیقت, یا صرف حرما حرام کیا, اس نے حرام کیا, علیکم حرما اس کے روٹ لیٹر ہے, علا پر, کم تم سب پر, علا حرف جر ہے, کم اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل. انما صرف حرما اس نے حرام کیا, علا پر, کم تم سب پر, المیتتا اس کے روٹ لیٹر ہے میم واؤتا, میتا کہا جاتا ہے مردے کو, مردار. صرف اس نے حرام کیا, صرف یعنی صرف کا ترجمہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ بہت تھوڑی سی چیزیں ہیں جس کو اللہ نے حرام کیا ہے, لیکن پھر بھی بندہ ادھر ہی جائے گا جہاں اللہ نے روکا ہے. آدم علیہ السلام اور اما حوا کے لیے پوری جنت حلال تھی سوائے ایک درخت کے. جنت ہماری دنیا جتنی نہیں ہے, بہت بڑی, بہت وسیع, بہت عریض ہے, لیکن کیا ہوا, شیطان نے وہی لے کر گیا جہاں چیز حرام تھی. ٹھیک ہے, تو یہی اسی طرح جیسے ہمارے والدین کے پیچھے پڑا تھا, وہ ہمارے بھی پیچھے وہ اسی طرح پڑا رہتا ہے کہ تمہارے لیے حلال بہت سارا ہے لیکن تمہیں لے جائے گا کس طرف؟ حرام ہی کی طرف. انما صرف حرما اس نے حرام کر دیا, علا پر, کم تم پر, اس نے تو صرف حرام کیا ہے تم پر, المیتتا مردار, والدما دم, یہ پڑھا ہے ہم نے کئی بار, کہاں کیا, ہاں تو کیا, دماغ پلورل, دم کا پلورل ہے دماغ, دال میم واو اس کے روٹ لیٹر ہے, دماغ دم یعنی خون, وا اور دم خون, اور دماغ اس کا پلورل ہے, جمع ہے, وا اور دم خون. ویری گڈ. ولحم الخنزیر, وا اور لحم مطلب گوشت. آپ کو پتا ہے نا ریسٹورینٹ کا نام ہے لحم مطلب گوشت. اللہ لحم مطلب گوشت. وہ تو یہ بات ہے کہ یہاں والوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے کیا نام رکھ لیا ہے, گوشت. ٹھیک ہے, وہ اور لحم گوشت, خنزیر کا گوشت. تین چیزیں ہوئی, مردہ پہلا, دوسرا دم یعنی خون, اور تیسرا خنزیر کا گوشت.
वमा स्वाइन पिग, पिग का, वमा उहिल्ला, व और, मा जो, अब इसके रूट लेटर है उहिल्ला के, हा लाम लाम, हा लाम, ये वो वाला हा हलाल वाला हा नहीं है, हा छोटा वाला हा है, और लाम लाम, हा लाम लाम का मतलब होता है पुकारना, ठीक है। और पेश और जेर आ रहा है, पैसिव आ गया, पुकारा गया, है ना, पेश और जेर की वजह से माजी मजहूल हो गया, वो जो पुकारा गया, बिही, बी पर, ही उस पर, पुकारा गया, लिया गया, बिही उस पर, हाँ चलेगा, डेडिकेट किया गया, और मा जो उहिल्ला पुकारा गया, ये हलाल किया गया नहीं तर्जुमा करेंगे, ये बड़ा हा नहीं है, देखिए हलाल अलग है और पुकारना अलग है, ये छोटा वाला हा है, और मा जो उहिल्ला पुकारा गया, बिही उस पर, लिगैरिल्लाही उसको, उसको या उस पर, लिगैरिल्लाही लिए, गैर गैर अल्लाही अल्लाह के, अल्लाह के गैर, अल्लाह के अलावा किसी और के लिए उसको पुकार लिया गया, किसी और का नाम उस पर पुकार लिया गया, और जो पुकारा गया उस पर गैरुल्लाह के लिए या गैरुल्लाह को, यानी किसी और, अल्लाह के अलावा किसी और का नाम उस पर ले लिया गया, ज़िबा करते वक्त या जो भी करते वक्त अल्लाह के अलावा किसी और के नाम से उस चीज को तकसीम किया गया, काटा गया, हलाल किया गया, तो अल्लाह ने ये चारों चीजें क्या की हैं, हराम। क्या क्या, मुर्दार, खून, खिंजीर का गोश्त, और हाँ जमा हुआ खून है ना, जो जैसे तिल्ली है, स्प्लीन वगैरह है, वो हलाल है, जो बहता हुआ खून होता है वो हराम है, ठीक है। बॉडी पार्ट में से सारे खून हराम है, सिवाय वो जो होती है ना तिल्ली, क्या कहते हैं उसको, स्प्लीन, 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 और क्या होता है, लीवर, लीवर इज ऑल्सो खून, लीवर कलेजी है ना, कलेजी और तिल्ली ये दोनों जमे हुए खून है। हाँ देखिए कुछ लोग क्या करते हैं ना, वो खून बहता हुआ होता है तो मुंह में ले लेते हैं, वी आर नॉट वेम्पायर्स राइट, डोंट डू दैट, नहीं नहीं, अल्लाह ने हराम किया है ना जिस चीज को, निजासत है ये गंदगी है, नापाकी है, तो इसीलिए इसीलिए ना वजू टूट जाता है, क्यों होता है कि निजासत है ये, तो हमने मुंह में नहीं लेना है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, मुंह में लेके रोकते हैं, तो नहीं करना चाहिए, हाँ जी। फमन इज तुर्रा, फ फिर, मन जो, फिर जो, इज तुर्रा, द्वाद रा, रा इसके रूट लेटर है। अब इस तुर्रा का मतलब होता है मजबूर होना, मजबूर होना, लेकिन ये पेश और जबर है, हाँ जो मजबूर कर दिया जाए, फिर मन जो, इस तुर्रा मजबूर कर दिया जाए, ये मजबूर वाला वर्ड कई बार आएगा हाँ, कुरान में, इस तुर्रा आई थिंक 5-6 बार आएगा, फिर मन जो, इस तुर्रा मजबूर कर दिया जाए, गैरा बागिन, गैरा ना के, बागिन बागी हो, बागी मतलब सरकश, वो सरकश ना हो, उसको मजबूर कर दिया गया है, वो मजबूर हो चुका है, किसी जरूरत के तहत वो मजबूर हुआ है, फिर मन जो, इस तुर्रा मजबूर कर दिया गया, कौमा गैरा बागिन, 3 कंडीशन है, एक तो मजबूर हो, इतना तो नाम, इसम सीन से आएगा तो नाम, और सा से आएगा तो गुना, इस्मा गुना, फिर ला नहीं, इस्मा कोई गुना, अलैहि अला पर, ही उस पर, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, गफूर फऊल पैटर्न पर, गफूर बहुत बख्शने वाला, रहीम बड़ा रहम फरमाने वाला है, गैन फा रा इसके रूट लेटर है, और रा हा मीम इसके रूट लेटर है। देखे, इन्नमा सिर्फ, हरमा उसने हराम किया, अला पर, तुम पर सिर्फ उसने ये 4 चीजें हराम की, इन्नमा सिर्फ उसने हराम किया, अला पर, तुम पर, अलमैतता मुर्दार, वद्दमा और खून, व और, लहमा गोश्त, अल खिंजीर खिंजीर का गोश्त, स्वाइन यानी पिग का गोश्त, व और मा जो, उहिल्ला लिया गया, पुकारा गया, बिही उसको, लिए गैरुल्लाह के लिए उसको पुकारा गया, वह फिर मन जो, इस तुर्रा मजबूर कर दिया गया, गैरा ना के, बागी बागी हो,
بغاوت کرنے والا ہو، سرکشی کرنے والا ہو، نافرمانی کرنے والا ہو، اور لا نہ ہی اور بندے کی اتنی بری حالت ہے کہ اس کی جان جانے کا خدشہ ہے، اور وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں پر اس کو کوئی کھانا، کوئی اناج حرام، وہ جو مردار ہے وہ کنزیوم نہ کرے تو اس کی جان چلی جائے گی، اس صورت میں وہ اس کو کنزیوم کر لے۔ اور کیا دو کنڈیشن لگا دی کہ کھاتے وقت اس بکری، وہ جو مردار ہے، اس کو جب وہ مردار یا کوئی بھی چیز جو چاروں میں سے ہے، اگر وہ جب مردہ ملے، جب اٹھایا کھا لیا، ہوا دوسرے نہیں کھا رہے میں تو استعمال کر لوں، تو یہ کیا ہے، نہ عادی ہو نہ بغاوت کرے، حد سے بھی نہ بڑھے اور اس چیز کی عادت بھی نہ ڈالے، تو اللہ نے فرمایا اس صورت میں اللہ اس کو معاف کر دے گا، بعد میں توبہ کر لے، اللہ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے کیا کیا تھا، اس کو کھایا تھا۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایمان والے کی جان اللہ کے نزدیک ان تمام چیزوں سے بھی زیادہ حرمت والی ہے، افضل ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ ایمان والے کی پہلے کیا ہو جائے، جان بچ جائے، اسی لیے اجازت دی گئی ہے نا کہ اگر کوئی تمہاری جان کے در پر ہو جائے اور تم سے کلمہ کفر کہہ دے تو تم زبان سے کہہ دو، کیونکہ تمہارے دل سے تمہارا رب واقف ہے، جو کہ حضرت بلال کے ساتھ کوشش کی گئی، حضرت عمار کے ساتھ کوشش کی، حضرت بلال نے زبان سے ایک بھی کلمہ کفر نہیں نکالا، انہوں نے کہا مارتے ہو تو مار دو، احد احد کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا، کیونکہ میں نے جب دل سے وہ چیز کو قبول کر لیا زبان پہ بھی نہیں لاؤں گا۔ حضرت عمار نے کیا کیا، اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دیا تھا، لیکن بعد میں وہ زندگی بھر اس پر پچھتاتے رہ گئے، لیکن اللہ نے اس کے اوپر آیت نازل فرما دی کہ آپ کو آپ کے رب نے معاف کر دیا ہے، اللہ آپ کے دل کے حال سے واقف تھا، آپ نے اپنی جان بچانے کے لیے، تو اللہ نے جب جان بچانا ہوتا ہے تو وہ جو حرام چیزیں ہیں، جو کفر پر لے جانے والی چیزیں، ان کو بھی کیا کر دیا، رول کو ریلیکس کر دیا، لیکن اس میں کیا ہونا چاہیے، سرکشی نہیں ہونا چاہیے، اس کی عادت نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ آئی آیت؟ چلو ٹھیک ہے، ایک مرتبہ دیکھیں، ان نماز صرف اس نے حرام کر دیا علیکم تم پر، المیتۃ مردار، و اور الدمہ خون، و اور لحمہ گوشت، الخنزیر خنزیر کا، و اور ما جو اہلا پکارا گیا بھی اس پر یا اس کو لیے غیر اللہ کی، غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، پھر من جو اس طرح مجبور کر دیا گیا ہو، غیرہ نہ کہ باغی بغاوت کرنے والا ہو، یعنی کہ نافرمان بھی نہ ہو، اور لا نہ ہی عادل عادی ہو، سرکش ہو، فلا پھر لا نہیں اسما کوئی گناہ ہے، اللہ پر ہی اس پر، انا بے شک اللہ اللہ غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ اس نے تو صرف حرام کیا کہ تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جو لیا گیا ہو پکارا گیا ہو اس پر غیر اللہ کو، یعنی اس کو غیر اللہ کے لیے پکارا گیا ہو، پھر جو مجبور کر دیا گیا ہو، نہ ہی وہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ ہی وہ سرکش ہو، عادی ہو، تو نہ کوئی گناہ ہوگا اس پر، بے شک اللہ تو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ چلیں ریپیٹ کر لیں، جلدی کر لیتے ہیں نا، سمپل آئے تھے، چلیں ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ صرف اس نے حرام کیا ہے تم پر مردار اور خون اور گوشت خنزیر کا، اور جو لیا گیا ہو پکارا گیا ہو اس پر غیر اللہ کے لیے یا اس کو غیر اللہ کے لیے، پھر جو مجبور کر دیا جائے
نہ کہ باغی ہو، بغاوت کرنے والا ہو، نہ ہی وہ عادی ہو، سرکش ہو، تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 174، آیت نمبر 174 چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، ہاں ریپیٹ بعد میں کر لیجیے گا آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 174۔ انا بے شک الذین وہ لوگ جو، یکتمونا یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، اونا یعنی سب، کتما چھپاتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک الذین وہ لوگ جو، یا وہ واو سب، کتما چھپاتے ہیں، ما جو، انزلہ نازل کیا، اللہ اللہ نے، من الکتابی من سے، الکتابی کتاب میں سے، ویشترون و اور یا وہ واو سب، شین را یا روٹ لیٹر ہے، یہ بہت مرتبہ پڑھا ہم نے ورڈ، خریدنا بیچنا سودا کرنا، تو سودا کا ہم ترجمہ کریں گے، و اور یا وہ واو سب، شریا سودا کرتے ہیں، بھی اس کا کس کا، اس کو جو نازل کیا اللہ نے، اس کا، بی کا ہی، اس کا، تمنن تمن قیمت، قلیلن تھوڑی تھوڑی قیمت، یہ موصوف صفت ہے تو قلیلن کو پہلے پڑھ لیں گے، تھوڑی قیمت پر، اولئک یہی لوگ، ما یاکلون فی بطونہم، اللہ رہا اللہ کی وجہ سے ماں نہیں ہو جائے گا، ماں نہیں، یا وہ وانون سب، اکلا کھاتے، نہیں وہ سب کھاتے، فی میں، بطون، بطن کا پلورل ہے بطون، پیٹو، تو یہ کون سا پلورل ہوگا، بروکن ہے نا، اسی لیے فیمیل ورڈ ہوگا، ماں نہیں، یا وہ وانون سب، ماں اللہ کی وجہ سے ماں نہیں ہو گیا، ماں نہیں، یا وہ وانون سب، اکلا کھاتے، یا بھرتے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، فی میں، بطون، بطن کا پلورل بطون، پیٹوں میں، ہم ان کے پیٹوں میں، اللہ سوائے، انار آگ کے، یعنی جہنم کی جو آگ ہے اس کو انار کہا گیا ہے، آگ کے علاوہ کچھ نہیں بڑھتے، ولا و اور، لا نہیں، یا یتان کا یا ہے، یا وہ، کلم کاف لامیم، کلام کرے گا، بات کرے گا، ہم ان سے، اللہ اللہ، یوم دن، القیامہ قیامت کے دن، و اور، لا نہیں، یا وہ زکی تزکیہ کرے گا، زا کاف واو اس کے روٹ لیٹر ہے، زکو پاک کرنا، تزکیہ کرے گا، پاک کرے گا، ہم ان سب کو، و اور، لا لیے، ہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، المناک دردناک، عذاب علیم موصوف صفت ہے، اس لیے علیم کو پہلے پڑھیں گے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے، انا بے شک الذین وہ لوگ جو، یا وہ واؤن سب، کتما چھپاتے ہیں، ما جو، انزلہ نازل کیا، اللہ اللہ نے، من سے، الکتابی کتاب میں سے، و اور یا وہ واؤن سب، شریا سودا کرتے ہیں، بھی اس سے، یعنی اس کتاب سے جو آیتیں ہیں اس سے، ثمنن قلیلا تھوڑی قیمت کا، اولئک یہی لوگ، ماں جو، ماں اللہ کی وجہ سے ماں نہیں ہو جائے گا، اولئک یہی لوگ، ماں نہیں، یا وہ واؤن سب، اکلا کھاتے ہیں یا بھرتے ہیں، فی میں، بطون پیٹوں میں، ہم ان کے پیٹوں میں، اللہ سوائے، انار آگ کے، و اور، لا نہیں، یا وہ، کلم کلام کرے گا، ہم ان سے، اللہ اللہ، یوم دن، القیامہ قیامت کے دن،
اور لا نہیں یا وہ زکی تزکیہ کرے گا پاک کرے گا ہم ان کو اور لا لیے ہم ان کے لیے عذاب العلیم دردناک عذاب ہے۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو نازل کیا اللہ نے کتاب میں سے اور وہ سب سودا کر لیتے ہیں اس سے تھوڑی قیمت کا، یعنی کہ جو یہود تھے کیا کرتے تھے، اللہ نے جو کتاب میں آیتیں نازل کی ہیں اس سے رشوتیں کھاتے تھے، اس سے امیروں کے حق میں فیصلہ دیتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمتوں پر بیچ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ جو حق کو چھپا لے اور غلط فیصلے کریں، انصاف نہ کریں اس کتاب کے ذریعے سے، ایسے لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، جہنم کی آگ، یعنی وہ پیسے نہیں ڈال رہے اپنے پیٹوں میں، وہ کھانا نہیں ڈال رہے، بلکہ وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹوں میں اتار رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ان کو سزا کے طور پر کیا فرمایا کہ اللہ نہ ان سے کلام کرے گا، نہ بات ان سے کرے گا قیامت کے دن، نہ ہی ان کو پاک کرے گا، یعنی گناہوں سے نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے کیا ہوگا، دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی شہادہ یعنی کتاب کی کوئی چیز کو چھپانا، اللہ رب العزت نے فرمایا اس میں ٹرپل عذاب ہوگا، نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ اللہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے کیا ہے، دردناک عذاب ہے۔ ٹھیک ٹھیک، ہم ریپیٹ کر رہے ہیں۔ بے شک وہ لوگ وہ سب جو چھپاتے ہیں جو نازل کیا اللہ نے کتاب میں سے، اور وہ سب جو سودا کرتے ہیں اس کا تھوڑی قیمت پر، یہی وہ لوگ ہیں جو وہ سب کھاتے ہیں یا بھرتے ہیں ان کے پیٹوں میں، نہیں وہ سب بھر رہے، نہیں وہ سب کھا رہے، یہی وہ لوگ ہیں جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ ماں کی وجہ سے نہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو نہیں وہ سب کھا رہے ان کے پیٹوں میں سوائے آنکھ کے، اور نہ ہی کلام کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن، اور نہ ہی وہ پاک کرے گا ان کو، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 175، ٹھیک ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اولئک آیت نمبر 175، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین وہ جنہوں نے، واولف ان سب نے، اشترا سودا کر لیا، الضلالۃ دلالت، واد لام لام روٹ لیٹر ہے گمراہی کا، بالہدی بی سے، الہدی ہدایت، یعنی ہدایت بیچ دی اور گمراہی خرید لی، سودا کر لیا، والعذاب بالمغفرہ، اور العذاب عذاب کو خرید لیا، بی سے، المغفرہ مغفرت سے، یعنی مغفرت بیچ دی اور عذاب خرید لیا، گمراہی بیچی اور ہدایت بیچی، گمراہی خرید لی، مغفرت بیچ دی، عذاب خرید لیا۔ فما پھر، ماں کیا، یہاں پر کیا کا ترجمہ ہے، پھر ماں کیا، اسبرا کیا زیادہ صبر ہے، کیا صبر کرنے والے ہیں، ہم وہ سب، اسبرا اپن پیٹرن پر ہے، زیادہ صابر ہیں، پھر ماں کیا، ازبرا زیادہ صابر ہیں، ہم وہ سب، علا پر، الناری آگ پر، کیا زبردست صبر ہے ان کا آگ پر، یعنی اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان کو عذاب سے کوئی ڈر ہی نہیں لگتا، کتنا صبر کر کے بیٹھے کہ آگ آئے گی ہمیں جلائے گی اور ہم اس کے لیے کیا ہے، ریڈی۔ تو اللہ نے فرمایا اولئکا یہی وہ لوگ ہیں، الذین وہ جنہوں نے، واولکن سب نے خرید لیا سودا کر لیا، الضلالۃ گمراہی کا، بالہدی ہدایت کے بدلے یا ہدایت سے، اور العذاب عذاب کو، بالمغفرہ مغفرت سے، پھر ماں کیا ہی، اصبرا زیادہ صبر ہے، ہم ان کا کیا صبر ہے ان کا، علی النار آگ پر۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سودا کر لیا گمراہی کا ہدایت کے بدلے اور عذاب کا مغفرت کے بدلے، پھر کیا ہی صبر ہے ان کا آگ پر، یعنی یہ صبر سے ریڈی ہیں کہ ہم جہنم میں چلے جائیں۔ رکوع کی لاسٹ آیت ہے نا یہ، آیت نمبر 176، ذالک بان اللہ نزل الکتاب، ذالک یہ، بی انا بی کے، انا یہ کہ، اس لیے کہ، ذالک یہ، بی انا اس لیے کہ، اللہ اللہ، نزلہ اس نے نازل کیا، الکتابہ کتاب کو، بی سے، الحق حق سے یا حق کے ساتھ، ذالک یہ اس لیے کہ، اللہ اللہ نے نازل کیا، الکتابہ کتاب کو، بالحق حق کے ساتھ، اور انا بے شک، الذین وہ لوگ جو، اختلفو واولف وہ سب اختلاف کر رہے ہیں، یعنی جو ڈفر کر رہے ہیں، فی الکتابی فی میں، الکتابی کتاب میں، لفی شقاق بعید، لا لام تاکید ہے، البتہ، یقیناً، بے شک، فی میں، البتہ یا بے شک، فی میں، شقاق، شقاق یعنی مخالفت یا پھٹ جانا، دل کا پھٹ جانا، شقاق میں پھٹ جانے میں، بعید دور کی مخالفت میں ہے،
دور کے دل ان کے دور ہو چکے پھٹ کر، یعنی الگ ہو چکے ان کے دل. شین کاف کاف شق کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا، دلوں کا پھٹ جانا یعنی مخالفت پر اتر آنا. ذالکہ یہ بھی انا اس وجہ سے کہ اللہ نے نازل کیا الکتابہ کتاب کو بالحق کی حق کے ساتھ، اور انا بے شک الذین وہ لوگ جو کو سب اختلاف کر رہے ہیں فی میں الکتابہ کتاب میں، لا البتہ فی میں شقاق مخالفت میں ہے، بھائی دور کی مخالفت میں ہے. یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے نازل کیا کتاب کو حق کے ساتھ، اور بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں، یعنی کتاب سے جو لوگ اختلاف کرتے ہیں کتاب میں، البتہ وہ تو دور کی مخالفت میں ہے، دور کی مخالفت. ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ کتاب سے ڈفر کر رہے ہیں، کتاب سے اختلاف کر رہے ہیں، وہ اب کہاں نکل چکے؟ مخالفت کرتے کرتے بہت دور نکل گئے، اب یہ حق کی طرف نہیں آنے والے. ٹھیک ہے، الحمدللہ یہاں پر ہمارا رکو نمبر 21 مکمل ہو گیا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بآیات و ذکر الحکیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم اجعل قرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.